امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مکتوب نمبر 41 میں اپنے ایک عامل کے نام تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنی امانت میں شریک کیا تھا اور تمہیں اپنا بالکل مخصوص آدمی قرار دیا تھا، اور تم سے زیادہ ہمدردی، مددگاری اور امانت داری کے لحاظ سے میرے قوم قبیلے میں میرے بھروسے کا کوئی آدمی نہ تھا۔ لیکن جب تم نے دیکھا کہ زمانہ تمہارے چچا زاد بھائی کے خلاف حملہ آور ہے اور دشمن بفرا ہوا ہے، امانتیں لٹ رہی ہیں اور امت بے راہ اور منتشر و پراگندہ ہو چکی ہے، تو تم نے بھی اپنے امزاد سے رخ موڑ لیا اور ساتھ چھوڑ دینے والوں کے ساتھ تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور خیانت کرنے والوں میں داخل ہو کر تم بھی خائن ہو گئے۔ اس طرح نہ تم نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ ہمدردی ہی کا خیال کیا، نہ امانت داری کے فرض کا احساس کیا، گویا اپنے جہاد سے تمہارا مدعا خدا کی رضامندی نہ تھا، اور گویا تم اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی روشن دلیل نہ رکھتے تھے، اور اس امت کے ساتھ اس کی دنیا بٹورنے کے لیے چال چل رہے تھے اور اس کا مال چھین لینے کے لیے غفلت کا موقع تاک رہے تھے۔ چنانچہ جب امت کے مال میں بھرپور خیانت کرنے کا موقع تمہیں ملا تو جھٹ سے دھاوا بول دیا اور جلدی سے کود پڑے، اور جتنا بن پڑا اس مال پر جو بیواؤں اور یتیموں کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا، یوں جھپٹ پڑے جس طرح پھرتیلا بھیڑیا زخمی اور لاچار بکری کو اچک لیتا ہے، اور تم نے بڑے خوش اسے حجاز روانہ کر دیا، اور اسے لے جانے میں گناہ کا احساس تمہارے لیے سد راہ نہ ہوا۔ خدا تمہارے دشمنوں کا برا کرے، گویا یہ تمہارے ماں باپ کا ترکہ تھا جسے لے کر تم نے اپنے گھر والوں کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ اکبر! کیا تمہارا قیامت پر ایمان نہیں؟ کیا حساب کتاب کی چھان بین کا ذرا بھی تمہیں ڈر نہیں؟ اے وہ شخص جسے ہم ہوش مندوں میں شمار کرتے تھے، کیوں کر وہ کھانا اور پینا تمہیں خوشگوار معلوم ہوتا ہے جس کے متعلق جانتے ہو کہ حرام کھا رہے ہو، حرام پی رہے ہو؟ تم ان یتیموں، مسکینوں، مومنوں اور مجاہدوں کے مال سے جسے اللہ نے ان کا حق قرار دیا تھا اور ان کے ذریعے سے ان شہروں کی حفاظت کی تھی، کنیزیں خریدتے ہو، عورتوں سے بیاہ رچاتے ہو۔ اب اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں کا مال انہیں واپس کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور پھر اللہ نے مجھے تم پر قابو دے دیا تو میں تمہارے بارے میں اللہ کے سامنے اپنے کو سرخرو کروں گا اور اپنی اس تلوار سے تمہیں ضرب لگاؤں گا جس کا وار میں نے جس کسی پر بھی لگایا وہ سیدھا دوزخ میں گیا۔ خدا کی قسم، اگر حسن و حسین بھی وہ کرتے جو تم نے کیا ہے تو میں ان سے بھی کوئی رعایت نہ کرتا، نہ وہ مجھ سے اپنی کوئی خواہش منوا سکتے، یہاں تک کہ میں ان سے حق کو پلٹا لیتا اور ان کے ظلم سے پیدا ہونے والے غلط نتائج کو مٹا دیتا۔ میں رب العالمین کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے لیے یہ کوئی دل خوش کن بات نہ تھی کہ وہ مال جو تم نے ہتھیا لیا میرے لیے حلال ہوتا اور میں اسے بعد والوں کے لیے بطور ترکہ چھوڑ جاتا۔ ذرا سنبھلو اور سمجھو کہ تم عمر کی آخری حد تک پہنچ چکے ہو اور مٹی کے نیچے سونپ دیے گئے ہو، اور تمہارے تمام اعمال تمہارے سامنے پیش ہیں اس مقام پر کہ جہاں ظالم و حسرتا کی صدا بلند کرتا ہوگا اور عمر کو برباد کرنے والے دنیا کی طرف پلٹنے کی آرزو کر رہے ہوں گے، حالانکہ اب گریز کا کوئی موقع نہ ہوگا۔ امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام کا مکتوب حاکم بحرین عمرو ابن ابی سلمہ مخزومی کے نام، جب انہیں معزول کر کے نعمان ابن عجلان زرقی کو ان کی جگہ مقرر فرمایا۔ اس مکتوب میں امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، میں نے نعمان ابن عجلان زرقی کو بحرین کی حکومت دی ہے اور تمہیں اس سے بے دخل کر دیا ہے، مگر یہ اس لیے نہیں کہ تمہیں نااہل سمجھا گیا ہو اور تم پر کوئی الزام عائد ہوتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے تو حکومت کو بڑے اچھے اسلوب سے چلایا اور امانت کو پورا ادا کیا، لہٰذا تم میرے پاس چلے آؤ، نہ تم سے کوئی بدگمانی ہے، نہ ملامت کی جا سکتی ہے، اور نہ تمہیں خطا کار سمجھا جا رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے شام کے ستمگاروں کی طرف قدم بڑھانے کا ارادہ کیا ہے اور چاہا ہے کہ تم میرے ساتھ رہو، کیونکہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن سے دشمن سے لڑنے اور دین کا ستون گاڑنے میں مدد لے سکتا ہوں انشاءاللہ۔
آپ سن رہے ہیں مکتوبات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے ایک عامل کے نام تحریر فرماتے ہیں، مجھے تمہارے متعلق ایک ایسے امر کی خبر ملی ہے جو اگر تم نے کیا ہے تو اپنے خدا کو ناراض کیا اور اپنے امام کو بھی غضبناک کیا۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اس مال غنیمت کو کہ جسے ان کے نیزوں کی انیوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں نے جمع کیا تھا اور جس پر ان کے خون بہائے گئے تھے، تم اپنی قوم کے ان بدوؤں میں بانٹ رہے ہو جو تمہارے ہوا خواہ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور جاندار چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر یہ صحیح ثابت ہوا تو تم میری نظروں میں ذلیل ہو جاؤ گے اور تمہارا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ اپنے پروردگار کے حق کو سبک نہ سمجھو اور دین کو بگاڑ کر دنیا کو نہ سنوارو، ورنہ عمل کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ دیکھو، وہ مسلمان جو میرے اور تمہارے پاس ہیں اس مال کی تقسیم میں برابر کے حصے دار ہیں۔ اسی اصول پر وہ اس مال کو میرے پاس لینے کے لیے آتے ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں۔ امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ والی بصرہ عثمان ابن حنیف کو وہاں کے لوگوں نے کھانے کی دعوت دی ہے اور وہ اس میں شریک ہوئے ہیں، تو امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں مکتوب تحریر فرمایا۔ آپ اپنی مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، اے ابن حنیف، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بصرہ کے جوانوں میں سے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا اور تم لپک کر پہنچ گئے کہ رنگا رنگ کے عمدہ عمدہ کھانے تمہارے لیے چن چن کر لائے جا رہے تھے اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف بڑھائے جا رہے تھے۔ مجھے امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کر لو گے کہ جن کے ہاں سے فقیر و نادار دھتکارے گئے ہوں اور دولت مند مدعو ہوں۔ جو لقمے چباتے ہو انہیں دیکھ لیا کرو، اور جس کے متعلق شبہ بھی ہو اسے چھوڑ دیا کرو، اور جس کے پاک و پاکیزہ طریق سے حاصل ہونے کا یقین ہو اس میں سے کھا لیا کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مقتدی کا ایک پیشوا ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے اور جس کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے۔ دیکھو، تمہارے امام کی حالت تو یہ ہے کہ اس نے دنیا کے ساز و سامان میں سے 2 پھٹی پرانی چادروں اور کھانے میں سے 2 روٹیوں پر قناعت کر لی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے بس کی یہ بات نہیں، لیکن اتنا تو کرو کہ پرہیزگاری، سعی و کوشش، پاک دامانی، سلامت روی میں میرا ساتھ دو۔ خدا کی قسم، میں نے تمہاری دنیا سے سونا سمیٹ کر نہیں رکھا، نہ اس کے مال و متاع میں سے انبار جمع کر رکھے ہیں، نہ ان پھٹے پرانے کپڑوں کے بدلے میں جو پہنے ہوئے ہوں کوئی پرانا کپڑا میں نے مہیا کیا ہے۔ بے شک اس آسمان کے سائے تلے لے دے کے ایک فدق ہمارے ہاتھ میں تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکی اور دوسرے فریق نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی، اور بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ میں فدق یا فدق کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کر کروں گا ہی کیا، جبکہ نفس کی منزل کل قبر قرار پانے والی ہے کہ جس کی اندھیاریوں میں سے اس کے نشانات مٹ جائیں گے اور اس کی خبریں ناپید ہو جائیں گی۔ وہ تو ایک ایسا گڑھا ہے کہ اگر اس کا پھیلاؤ بڑھا بھی دیا جائے اور گورکن کے ہاتھ اسے کشادہ بھی رکھیں، جب بھی پتھر اور کنکر اس کو تنگ کر دیں گے اور مسلسل مٹی کے ڈالے جانے سے اس کی دراڑیں بند ہو جائیں گی۔ میری توجہ تو صرف اس طرف ہے کہ میں تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں، تاکہ اس دن جب کہ خوف حد سے بڑھ جائے گا وہ مطمئن رہے اور پھسلنے کی جگہوں پر مضبوطی سے جمع رہے۔ اگر میں چاہتا تو صاف ستھرے شہد، عمدہ گیہوں اور ریشم کے بنے ہوئے کپڑوں کے لیے ذرائع مہیا کر سکتا تھا، لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ خواہشیں مجھے مغلوب بنا لیں اور ہرس مجھے اچھے اچھے کھانے کے چن لینے کی دعوت دے، جبکہ حجاز و یمامہ میں شاید ایسے لوگ ہوں کہ جنہیں ایک روٹی کے ملنے کی بھی آس نہ ہو اور انہیں پیٹ بھر کھانا کبھی نصیب نہ ہو۔ کیا میں شکم سیر ہو کر پڑا رہوں؟
درآں حالانکہ میرے گرد و پیش بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپتے ہوں، یا میں ویسا ہو جاؤں جیسا کہنے والے نے کہا ہے کہ تمہاری بیماری یہ کیا کم ہے کہ تم پیٹ بھر کر لمبی تان لو اور تمہارے گرد کچھ ایسے جگر ہوں جو سوکھے چمڑے کو ترس رہے ہوں، کیا میں اسی میں مگن رہوں کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے، مگر میں زمانے کی سختیوں میں مومنوں کا شریک و ہمدم اور زندگی کی بدمزگیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں؟ میں اس لیے تو پیدا نہیں ہوا ہوں کہ اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہوں، اس بندھے ہوئے چوپائے کی طرح جسے صرف اپنے چارے ہی کی فکر لگی رہتی ہے، یا اس کھلے ہوئے جانور کی طرح جس کا کام منہ مارنا ہوتا ہے۔ وہ گھاس سے پیٹ بھر لیتا ہے اور جو اس سے مقصد پیش نظر ہوتا ہے اس سے غافل رہتا ہے۔ کیا میں بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہوں، یا بیکار کھلے بندوں رہا کر دیا گیا ہوں کہ گمراہی کی رسیوں کو کھینچتا رہوں اور بھٹکنے کی جگہوں میں منہ اٹھائے پھرتا رہوں؟ میں سمجھتا ہوں تم میں سے کوئی کہے گا کہ جب ابن ابی طالب کی یہ خوراک ہے تو ضعیف و ناتوانی نے اسے حریفوں سے بھڑکانے اور دلیروں سے ٹکرانے سے بٹھا دیا ہوگا، مگر یاد رکھو کہ جنگل کے درخت کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے اور تر و تازہ پیڑوں کی چھال کمزور اور پتلی ہوتی ہے، اور صحرائی جھاڑ کا ایندھن زیادہ بھڑکتا ہے اور دیر میں بجھتا ہے۔ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی نسبت ہے جو ایک ہی جڑ سے پھوٹنے والی دو شاخوں کو ایک دوسرے سے اور کلائی کو بازو سے ہوتی ہے۔ خدا کی قسم اگر تمام عرب ایکا کر کے مجھ سے بھڑنا چاہیں تو میدان چھوڑ کر پیٹھ نہ دکھاؤں گا، اور موقع پاتے ہی ان کی گردنیں دبوچ لینے کے لیے لپک کر آگے بڑھوں گا۔ کوشش کروں گا کہ اس الٹی کھوپڑی والے بے ہنگم ڈھانچے سے زمین کو پاک کر دوں تاکہ کھلیان کے دانوں سے کنکر نکل جائے۔ اے دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے، تیری باغ ڈور تیرے کاندھے پر ہے، میں تیرے پنجے سے نکل چکا ہوں، تیرے پھندوں سے باہر ہو چکا ہوں، اور تیری پھسلنے کی جگہوں میں بڑھنے سے قدم روک رکھے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں تو نے کھیل تفریح کی باتوں سے چکمے دیے؟ کدھر ہیں وہ جماعتیں جنہیں تو نے اپنی آرائشوں سے ورغلائے رکھا؟ وہ قبروں میں جکڑے ہوئے خاک لحد میں دبکے ہوئے ہیں۔ اگر تو دکھائی دینے والا مجسمہ اور سامنے آنے والا ڈھانچہ ہوتی تو بخدا میں تجھ پر اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں جاری کرتا کہ تو نے بندوں کو امیدیں دلا دلا کر بہکایا، قوموں کو ہلاکت کے گڑھوں میں لا پھینکا، اور تاجداروں کو تباہیوں کے حوالے کر دیا، اور سختیوں کے گھاٹ پر لا اتارا جن پر اس کے بعد نہ سیراب ہونے کے لیے اترا جائے گا اور نہ سیراب ہو کر پلٹایا جائے گا۔ پناہ بخدا جو تیری پھسلن پر قدم رکھے گا وہ ضرور پھسلے گا، اور جو تیری موجوں پر سوار ہوگا وہ ضرور ڈوبے گا، اور جو تیرے پھندوں سے بچ کر رہے گا وہ توفیق سے ہمکنار ہوگا۔ تجھ سے دامن چھڑا لینے والا پرواہ نہیں کرتا، اگرچہ دنیا کی وسعتیں اس کے لیے تنگ ہو جائیں، اس کے نزدیک تو دنیا ایک دن کے برابر ہے کہ جو ختم ہوا چاہتا ہے مجھ سے دور ہو۔ میں تیرے قابو میں آنے والا نہیں کہ تو مجھے ذلتوں میں جھونک دے، اور نہ میں تیرے سامنے اپنی باغ ڈیلی چھوڑنے والا ہوں کہ تو مجھے ہنکائے لے جائے۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، ایسی قسم جس میں اللہ کی مشیت کے علاوہ کسی چیز کی استثنا نہیں کرتا، کہ میں اپنے نفس کو ایسا سدھاؤں گا کہ وہ کھانے میں ایک روٹی کے ملنے پر خوش ہو جائے اور اس کے ساتھ صرف نمک پر قناعت کر لے، اور اپنی آنکھوں کا سوتا اس طرح خالی کر دوں گا جس طرح وہ چشمہ آب جس کا پانی تہے نشین ہو چکا ہو۔ کیا جس طرح بکریاں پیٹ بھر لینے کے بعد سینے کے بل بیٹھ جاتی ہیں اور سیراب ہو کر اپنے باڑے میں گھس جاتی ہیں، اسی طرح علی بھی اپنے پاس کا کھانا کھا لے اور بس سو جائے، اس کی آنکھیں بے نور ہو جائیں۔ اگر وہ زندگی کے طویل سال گزارنے کے بعد کھلے ہوئے چوپاؤں اور چرنے والے جانوروں کی پیروی کرنے لگے، خوشا نصیب اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے فرائض کو پورا کیا، سختی اور مصیبت میں صبر کیے پڑا رہا، راتوں کو اپنی آنکھوں کو بیدار رکھا، اور جب نیند کا غلبہ ہوا تو ہاتھوں کو تکیے
تکیہ بنا کر ان لوگوں کے ساتھ فرش خاک پر پڑا رہا کہ جن کی آنکھیں خوف حشر سے بیدار، پہلو بچھونوں سے الگ اور ہونٹ یاد خدا میں زمزمہ سنج رہتے ہیں، اور کثرت استغفار سے جن کے گناہ چھٹ گئے ہیں، یہی اللہ کا گروہ ہے، اور بے شک اللہ کا گروہ ہی کامران ہونے والا ہے۔ اے ابن حنیف، اللہ سے ڈرو اور اپنی ہی روٹیوں پر قناعت کرو تاکہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا سکو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے مکتوبات، مکتوب نمبر 46۔ یہ مکتوب حضرت علی علیہ السلام نے ایک عامل کے نام تحریر فرمایا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، تم ان لوگوں میں سے ہو جن سے دین کے قیام میں مدد لیتا ہوں اور گنہگاروں کی نخوت توڑتا ہوں اور خطرناک سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ پیش آنے والی مہمات میں اللہ سے مدد مانگو، رعیت کے بارے میں سختی کے ساتھ کچھ نرمی کی آمیزش کیے رہو، جہاں تک نرمی مناسب ہو نرمی برتو، جب سختی کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو سختی کرو، رعیت سے خوش خلقی اور کشادہ روی سے پیش آؤ، ان سے اپنا رویہ نرم رکھو، کنکھیوں سے اور نظر بھر کر دیکھنے اور اشارہ اور سلام کرنے میں برابری کرو، تاکہ بڑے لوگ تم سے بے راہ روی کی توقع نہ رکھیں اور کمزور تمہارے انصاف سے مایوس نہ ہوں۔ والسلام۔ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ابن ملجم لعن اللہ نے ضربت لگائی تو آپ نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑنا جو تم سے روک لی جائے، جو کہنا حق کے لیے کہنا اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ میں تم کو اور اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبے کو اور جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے کام و دہن کے لیے فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ہدایت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک ان کے لیے سفارش فرماتے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ جان، مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا، اور تم کو لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، اور خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھرانے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بدکار تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین علیہ السلام قتل ہو گئے، امیر المومنین علیہ السلام قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو، میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور دیکھو جب میں اس ضرب سے مر جاؤں تو اس ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی ہو۔ خدا کے بندے، علی امیر المومنین علیہ السلام کا خط
छावनियों के सालारों के नाम। हाकिम पर फर्ज है कि जिस बरतरी को उसने पाया है और जिस फारिगुल बाली की मंजिल पर पहुंचा है, वो इसके रवैये में जो रियाया के साथ है तब्दीली पैदा न करे, बल्कि अल्लाह ने जो नेमत उसके नसीब में की है वो उसे बंदगाने खुदा से नजदीकी और अपने भाइयों से हमदर्दी में इजाफे ही का बाइस हो। हाँ, मुझ पर तुम्हारा ये भी हक है कि जंग की हालत के अलावा कोई राज तुमसे पर्दे में न रखूं और हुक्म शरई के सिवा दूसरे उमूर में तुम्हारी राय मशवरे से पहलू तही न करूं और तुम्हारे किसी हक को पूरा करने में कोताही न करूं और उसे अंजाम तक पहुंचाए बगैर दम न लूं। और ये कि हक में तुम मेरे नजदीक सब बराबर समझे जाओ। जब मेरा बर्ताव ये हो तो तुम पर अल्लाह के एहसान का शुक्र लाजिम है और मेरी अताअत भी। और ये कि किसी पुकार पर कदम पीछे न हटाओ और नेक कामों में कोताही न करो और हक तक पहुंचने के लिए सख्तियों का मुकाबला करो। अगर तुम इस रवैये पर बरकरार न रहो तो फिर तुम में से बेराह हो जाने वालों से ज्यादा कोई मेरी नजर में जलील न होगा। फिर उससे सजा भी सख्त दूंगा और वो इस बारे में मुझसे कोई रियायत न पाएगा। तुम अपने मातहत सरदारों से भी यही अहदो पैमान लो और अपनी तरफ से भी ऐसे हुकूक की पेशकश करो कि जिससे अल्लाह तुम्हारे मामलात को सुलझा दे। वस्सलाम। खिराज के तहसीलदारों के नाम। खुदा के बंदे अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम का खत खिराज वसूल करने वालों की तरफ। जो शख्स अपने अंजाम कार से खाइफ नहीं होता, वो अपने नफ्स के बचाव के लिए कोई सरो सामान फराहम नहीं कर सकता। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो फराइज तुम पर आयद किए गए हैं वो कम हैं और उनका सवाब ज्यादा है। खुदा ने जुल्म और सरकशी से जो रोका है उस पर सजा का खौफ ना भी होता, जब भी उससे बचने का सवाब ऐसा है कि इसकी तलब से बेनियाज होने में कोई उज्र नहीं किया जा सकता। लोगों से अदल व इंसाफ का रवैया इख्तियार करो और उनकी ख्वाहिशों पर सब्र तहम्मुल से काम लो, इसलिए कि तुम रैयत के खजीनादार, उम्मत के नुमाइंदे और इक़्तिदार आला के फरस्तादा हो। किसी से उसकी जरूरियात को कता न करो और उसके मकसद में रोड़े न अटकाओ और लोगों से खिराज वसूल करने के लिए उनके जाड़े या गर्मी के कपड़ों और मवेशियों को जिनसे वो काम लेते हों और उनके गुलामों को फरोख्त न करो और किसी को पैसे के खातिर कोड़े न लगाओ। किसी मुसलमान या जिम्मी के माल को हाथ न लगाओ मगर ये कि उसके पास घोड़ा या हथियार कि जो अहले इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हो, इसलिए कि ये ऐसी चीज है कि किसी मुसलमान के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो उसको दुश्मनान इस्लाम के हाथों में रहने दे कि जो मुसलमानों पर गलबे का सबब बन जाए। और अपनों की खैर खाही, फौज से नेक बर्ताव, रैयत की इमदाद और दीन खुदा को मजबूत करने में कोई दकीका उठा न रखो। अल्लाह की राह में जो तुम्हारा फर्ज है उसे सर अंजाम दो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ने अपने एहसानात के बदले में हमसे और तुमसे ये चाहा है कि हम मकदूर भर उसका शुक्र और ताकत भर उसकी नुसरत करें, और हमारी कुव्वत और ताकत भी तो खुदा ही की तरफ है। नमाज के बारे में इमामुल मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ शहरों के हुक्मरानों के नाम अपने मकतूब में तहरीर फरमाया है। जोहर की नमाज पढ़ाओ उस वक्त तक कि सूरज इतना झुक जाए कि बकरियों के बाड़े की दीवार का साया इसके बराबर हो जाए, और अस्र की नमाज उस वक्त तक पढ़ा देना चाहिए कि सूरज अभी रोशन और जिंदा हो और दिन अभी इतना बाकी हो कि 6 मील की मुसाफत तय की जा सके। और मगरिब की नमाज उस वक्त पढ़ाओ कि जब रोजादार रोजा इफ्तार करता है और हाजी अरफात से वापस जाते हैं। और इशा की नमाज मगरिब की सुर्खी गायब होने से रात के 1/3 हिस्से तक पढ़ा दो, और सुबह की नमाज उस वक्त पढ़ाओ जब आदमी अपने हमराही का चेहरा पहचान ले, और नमाज इतनी मुख्तसर पढ़ाओ कि जो इनमें से सबसे कमजोर आदमी भी हो उस पर बार न हो और लोगों के लिए सब्र आजमा न बन जाए। मिली न दौलते इरफान बजुज
نگاہ علی امین راز نبوت ہے، بارگاہ علی۔ آپ سن رہے ہیں خطبات نہج البلاغہ۔ اس وقت آپ کی سماعتوں کے لیے ہم نے امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام کے مکتوبات کا انتخاب کیا ہے۔ عہد نامہ۔ یہ عہد نامہ، جسے اسلام کا دستور اساسی کہا جا سکتا ہے، اس ہستی کا ترتیب دیا ہوا ہے جو قانون الہی کا سب سے بڑا واقف کار اور سب سے زیادہ اس پر عمل پیرا تھا۔ اس عہد نامے سے امیر المومنین علیہ السلام کے طرز جہاں بانی کا اندازہ لے کر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پیش نظر صرف قانون الہی کا نفاذ اور اصلاح معاشرت تھا، نہ امن عامہ میں خلل ڈالنا، نہ لوٹ کھسوٹ سے خزانوں کا منہ بھرنا، اور نہ توسیع سلطنت کے لیے جائز و ناجائز وسائل سے آنکھ بند کر کے سعی و کوشش کرنا۔ دنیاوی حکومتیں عموماً اس طرح کا قانون بنایا کرتی ہیں جس سے زیادہ حکومت کو فائدہ پہنچے، اور ایسے ہر قانون کو بدلنے کی کوشش کیا کرتی ہیں جو اس کے مفاد سے متصادم اور اس کے مقاصد کے لیے نقصان رساں ہو۔ مگر اس عہد نامہ دستور و آئین کی ہر دفعہ مفاد عمومی کی نگہبان اور نظام اجتماعی کی محافظ ہے۔ اس کے نفاذ و اجرا میں نہ خود غرضی کا لگاؤ ہے اور نہ مفاد پرستی کا شائبہ۔ اس میں اللہ کے فرائض کی نگہداشت اور بلا تفریق مذہب و ملت، حقوق انسانیت کی حفاظت اور شکستہ حال و فاقہ کش افراد کی خبرگیری اور پسماندہ و افتادہ طبقے کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت ایسے بنیادی اصول ہیں جن سے حق و عدالت کے نشر، امن و سلامتی کے قیام اور رعیت کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں پوری رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب 38 ہجری میں جناب مالک اشتر مصر کی حکومت پر فائز ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام نے یہ عہد نامہ ان کے لیے قلم بند فرمایا۔ جناب مالک اشتر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ان خواص اصحاب میں سے تھے جو استقلال و پامردی کے جوہر دکھا کر کامل وثوق و اعتماد اور اپنے اخلاق و کردار کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اخلاق و کردار کے سانچے میں ڈھال کر انتہائی قرب و اختصاص حاصل کر چکے تھے، جس کا اندازہ حضرت علی علیہ السلام کے ان الفاظ سے کیا جا سکتا ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، مالک میری نظروں میں ایسے ہی تھے جیسا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں تھا۔ عہد نامہ۔ اس دستاویز کو جناب مالک اشتر کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے تحریر فرمایا، جبکہ محمد ابن ابی بکر کے حالات بگڑ جانے پر انہیں مصر اور اس کے اطراف کی حکومت سپرد کی۔ یہ سب سے طویل عہد نامہ اور امیر المومنین علیہ السلام کے توقیعات میں سب سے زیادہ محاسن پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے وہ فرمان جس پر کاربند رہنے کا حکم دیا ہے خدا کے بندے علی امیر المومنین علیہ السلام نے مالک ابن حارث اشتر کو، جب مصر کا انہیں والی بنایا تاکہ وہ خراج جمع کریں اور حقیقی اسلامی شریعت کے دشمنوں سے لڑیں، رعایا کی فلاح و بہبود اور شہروں کی آبادی کا انتظام کریں۔ انہیں حکم ہے کہ اللہ کا خوف کریں، اس کی اطاعت کو مقدم سمجھیں اور جن فرائض و سنن کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کریں کہ انہی کی پیروی سے سعادت اور انہی کے ٹھکرانے اور برباد کرنے سے بدبختی دامنگیر ہوتی ہے، اور یہ کہ اپنے دل، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے اللہ کی نصرت میں لگے رہیں، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر نے ذمہ لیا ہے کہ جو اس کی نصرت کرے گا وہ اس کی مدد کرے گا، اور جو اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا وہ اسے عزت و سرفرازی بخشے گا۔
اس کے علاوہ انہیں حکم ہے کہ وہ نفسانی خواہشوں کے وقت اپنے نفس کو کچلیں اور اس کی منہ زوریوں کے وقت اسے روکیں، کیونکہ نفس برائیوں ہی کی طرف لے جانے والا ہے، مگر یہ کہ خدا کا لطف و کرم شامل حال ہو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جناب مالک اشتر کے نام اپنے اس عہد نامے میں تحریر فرماتے ہیں، اے مالک، اس بات کو جانے رہو کہ تمہیں ان علاقوں کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جہاں تم سے پہلے عادل اور ظالم کئی حکومتیں گزر چکی ہیں، اور لوگ تمہارے طرز عمل کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے تم اپنے اگلے حکمرانوں کے طور طریقے کو دیکھتے رہے ہو، اور تمہارے بارے میں بھی وہی کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہو۔ یہ یاد رہے کہ خدا کے نیک بندوں کا پتہ چل جاتا ہے اسی نیک نامی سے جو انہیں بندگان الہی میں خدا نے دے رکھی ہے، لہذا ہر ذخیرے سے زیادہ پسند تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ تم اپنی خواہشوں پر قابو رکھو، اور جو مشاغل تمہارے لیے حلال نہیں ہیں ان میں صرف کرنے سے اپنے نفس کے ساتھ بخل کرو، کیونکہ نفس کے ساتھ بخل کرنا ہی اس کے حق کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ خود اسے پسند کرے یا نہ پسند۔ رعایا کے لیے اپنے دل کے اندر رحم اور رافت اور لطف و محبت کو جگا دو، ان کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جاؤ کہ انہیں نکل جانا غنیمت سمجھتے ہو، اس لیے کہ رعایا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوسرے تمہاری جیسی مخلوق خدا۔ ان کی لغزشیں بھی ہوں گی، خطاؤں سے بھی انہیں سابقہ پڑے گا، اور ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ تم ان سے اسی طرح عفو درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو درگزر کو پسند کرتے ہو، اس لیے کہ تم ان پر حاکم ہو اور تمہارے اوپر تمہارا امام حاکم ہے، اور جس امام نے تمہیں والی بنایا ہے اس کے اوپر اللہ ہے، اور اس نے تم سے ان لوگوں کے معاملات کی انجام دہی چاہی ہے اور ان کے ذریعے تمہاری آزمائش کی ہے، اور دیکھو خبردار اللہ سے مقابلے کے لیے نہ اترنا، اس لیے کہ اس کے غضب کے سامنے تم بے بس ہو اور اس کے عفو و رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تمہیں کسی کو معاف کر دینے پر پچھتانا اور سزا دینے پر اترانا نہ چاہیے، غصے میں جلد بازی سے کام نہ لو جبکہ اس کے ٹال دینے کی گنجائش ہو، کبھی یہ نہ کہنا کہ میں حاکم بنایا گیا ہوں لہذا میرے حکم کے آگے سرے تسلیم خم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دل میں فساد پیدا کرنے، دین کو کمزور بنانے اور بربادیوں کو قریب لانے کا سبب ہے، اور کبھی حکومت کی وجہ سے تم میں تمکنت یا غرور پیدا ہو تو اپنے سے بالا تر اللہ کے ملک کی عظمت کو دیکھو اور یہ خیال کرو کہ وہ تم پر وہ قدرت رکھتا ہے کہ جو تم خود اپنے آپ پر نہیں رکھتے، یہ تمہاری رعونت و سرکشی کو دبا دے گی اور تمہاری طغیانی کو روک دے گی اور تمہاری کھوئی ہوئی عقل کو پلٹا دے گی۔ خبردار کبھی اللہ کے ساتھ اس کی عظمت میں نہ ٹکراؤ اور اس کی شان و جبروت سے ملنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ ہر جبار و سرکش کو نیچا دکھاتا ہے اور ہر مغرور کے سر کو جھکا دیتا ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے خاص عزیزوں اور رعایا میں سے اپنے دل پسند افراد کے معاملے میں حقوق اللہ اور حقوق الناس کے متعلق بھی انصاف کرنا، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ظالم ٹھہرو گے، اور جو خدا کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو بندوں کے بجائے اللہ اس کا حریف و دشمن بن جاتا ہے، اور جس کا وہ حریف و دشمن ہو اس کی ہر دلیل کو کچل دے گا، اور وہ اللہ سے برسرے پیکار رہے گا یہاں تک کہ باز آئے اور توبہ کر لے، اور اللہ کی نعمتوں کو سلب کرنے والی اور اس کی عقوبتوں کو جلد بلاوا دینے والی کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ ظلم پر باقی رہا جائے، کیونکہ اللہ مظلوموں کی پکار سنتا ہے اور ظالموں کے لیے موقع کا منتظر رہتا ہے۔ تمہیں سب طریقوں سے زیادہ وہ طریقہ پسند ہونا چاہیے جو حق کے اعتبار سے بہترین، انصاف کے لحاظ سے سب کو شامل اور رعایا کے زیادہ سے زیادہ افراد کی مرضی کے مطابق ہو، کیونکہ عوام کی ناراضگی خواص کی رضامندی کو بے اثر بنا دیتی ہے، اور خاص کی ناراضگی عوام کی رضامندی کے ہوتے ہوئے نظر انداز کی جا سکتی ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ رعیت میں خاص سے زیادہ کوئی ایسا نہیں کہ جو خوشحالی کے وقت حاکم پر بوجھ بننے والا، مصیبت کے وقت امداد سے کترا جانے والا، انصاف پر ناک بھونچ چڑھانے والا، طلب و سوال کے موقع پر
پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جانے والا، بخشش پر کم شکر گزار ہونے والا، محروم کر دیے جانے پر بمشکل عذر سننے والا اور زمانے کی ابتلاؤں پر بے صبری دکھانے والا ہو، اور دین کا مضبوط سہارا، مسلمانوں کی قوت اور دشمنوں کے مقابلے میں سامان دفاع یہی امت کے عوام ہوتے ہیں۔ لہذا تمہاری پوری توجہ اور تمہارا پورا رخ انہی عوام کی جانب ہونا چاہیے، اور تمہاری رعایا میں سب سے زیادہ دور اور سب سے زیادہ تمہیں ناپسند وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہو، کیونکہ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں، حاکم کے لیے انتہائی شایان یہ ہے کہ ان پر پردہ ڈالے۔ لہذا جو عیب تمہاری نظروں سے اوجھل ہوں انہیں نہ اچھالنا، کیونکہ تمہارا کام انہی عیبوں کو مٹانا ہے کہ جو تمہارے اوپر ظاہر ہوں، اور جو چھپے ڈھکے ہوئے ہیں ان کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ، تاکہ اللہ بھی تمہارے ان عیبوں کی پردہ پوشی کرے جنہیں تم ریت سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو۔ لوگوں سے کینے کی ہر گرہ کو کھول دو اور دشمنی کی ہر رسی کو کاٹ دو، اور ایسے ہر رویے سے جو تمہارے لیے مناسب نہیں بے خبر بن جاؤ، اور چغل خور کی جھٹ سے ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، کیونکہ وہ فریب کار ہوتا ہے۔ اگرچہ خیر خواہوں کی صورت میں وہ سامنے آتا ہے، اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا کہ وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا اور فکر و افلاس کا خطرہ دکھلائے گا، اور نہ کسی بزدل سے مہمات میں مشورہ لینا کہ وہ تمہاری ہمت پست کر دے گا، اور نہ کسی لالچی سے مشورہ کرنا کہ وہ ظلم کی راہ سے مال بٹورنے کو تمہاری نظروں میں سج دے گا۔ یاد رکھو کہ بخل، بزدلی اور حرص اگرچہ الگ الگ خصلتیں ہیں، مگر اللہ سے بدگمانی ان سب میں شریک ہے۔ تمہارے لیے سب سے برتر وزیر وہ ہوگا جو تم سے پہلے بدکاروں کا وزیر اور گناہوں میں ان کا شریک رہ چکا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کو تمہارے مخصوصین میں سے نہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ گنہگاروں کے معاون اور ظالموں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ان کی جگہ تمہیں ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو تدبیر اور رائے اور کارکردگی کے اعتبار سے ان کے مثل ہوں گے، مگر ان کی طرح گناہوں کی گراں میں دبے ہوئے نہ ہوں، جنہوں نے نہ کسی ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کی ہو اور نہ کسی گنہگار کا اس کے گناہوں میں ہاتھ بٹایا ہو۔ ان کا بوجھ تم پر ہلکا ہوگا، اور یہ تمہارے بہترین معاون ثابت ہوں گے، اور تمہاری طرف محبت سے جھکنے والے ہوں گے، اور تمہارے علاوہ دوسروں سے ربط و ضبط نہ رکھیں گے۔ انہی کو تم خلوت و جلوت میں اپنا مصاحب خاص ٹھہرانا، پھر تمہارے نزدیک ان میں زیادہ ترجیح ان لوگوں کو ہونا چاہیے کہ جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں، اور ان چیزوں میں کہ جنہیں اللہ اپنے مخصوص بندوں کے لیے ناپسند کرتا ہے تمہاری بہت کم مدد کرنے والے ہوں، چاہے وہ تمہاری خواہشوں سے کتنی ہی میل کھاتی ہوں۔ پرہیزگاروں اور راست بازوں سے اپنے کو وابستہ رکھنا، اور پھر انہیں اس کا عادی بنانا تاکہ وہ تمہارے کسی کارنامے کے بغیر تمہاری تعریف کر کے تمہیں خوش نہ کریں، کیونکہ زیادہ مدح سرائی غرور پیدا کرتی ہے اور سرکشی کی منزل قریب کر دیتی ہے، اور تمہارے نزدیک نیکوکار اور بدکار دونوں برابر نہ ہوں، اس لیے کہ ایسا کرنے سے نیکوں کو نیکی سے بے رغبت اور بدوں کو بدی پر آمادہ کرنا ہے۔ ہر شخص کو اسی کی منزلت پر رکھو جس کا وہ مستحق ہے، اور اس بات کو یاد رکھو کہ حاکم کو اپنی رعایا پر پورا اعتماد اسی وقت کرنا چاہیے جبکہ وہ ان سے حسن سلوک کرتا ہو اور ان پر بوجھ نہ لادے اور انہیں ایسی ناگوار چیزوں پر مجبور نہ کرے جو ان کے بس میں نہ ہو۔ تمہیں ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس حسن سلوک سے تمہیں ریت پر پورا اعتماد ہو سکے، کیونکہ یہ اعتماد تمہاری طویل اندرونی الجھنوں کو ختم کر دے گا، اور سب سے زیادہ تمہارے اعتماد کے وہ مستحق ہیں جن کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا ہو، اور سب سے زیادہ بے اعتمادی کے مستحق وہ ہیں جن سے تمہارا برتاؤ اچھا نہ رہا ہو۔ اور دیکھو
اس اچھے طور طریقے کو ختم نہ کرنا کہ جس پر اس امت کے بزرگ چلتے رہے ہیں اور جس سے اتحاد و یکجہتی پیدا اور ریت کی اصلاح ہوئی ہے، اور ایسے طریقے ایجاد نہ کرنا کہ جو پہلے طریقوں کو کچھ ضرر پہنچائیں۔ اگر ایسا کیا تو نیک روش کے قائم کر جانے والوں کو ثواب تو ملتا رہے گا، مگر انہیں ختم کر دینے کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا، اور اپنے شہروں کے اصلاحی امور کو مستحکم کرنے اور ان چیزوں کے قائم کرنے میں کہ جن سے اگلے لوگوں کے حالات مضبوط ہوتے رہے تھے، علماء و حکماء کے ساتھ باہمی مشورہ اور بات چیت کرتے رہنا۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رعایا میں کئی طبقے ہوتے ہیں جن کی سود و بہبود ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کام آنے والے فوجیوں کا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو عمومی و خصوصی تحریروں کا کام انجام دیتا ہے، تیسرا انصاف کرنے والے قضات کا ہے، چوتھا حکومت کے وہ عمال جن سے امن اور انصاف قائم ہوتا ہے، پانچواں خراج دینے والے مسلمان اور جزیہ دینے والے ذمیوں کا، چھٹا تجارت پیشہ اور اہل حرفہ کا، ساتواں فقراء و مساکین کا وہ طبقہ ہے کہ جو سب سے پست ہے، اور اللہ نے ہر ایک کا حق معین کر دیا ہے اور اپنی کتاب یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی حد بندی کر دی ہے، اور وہ مکمل دستور ہمارے پاس محفوظ ہے۔ پہلا طبقہ فوجی دستے، یہ بحکم خدا ریت کی حفاظت کا قلعہ، فرما رواؤں کی زینت، دین و مذہب کی قوت اور امن کی راہ ہیں۔ ریت کا نظم و نسق انہی سے قائم رہ سکتا ہے، اور فوج کی زندگی کا سہارا وہ خراج ہے جو اللہ نے اس کے لیے معین کیا ہے کہ جس سے وہ دشمنوں سے جہاد کرنے میں تقویت حاصل کرتے ہیں اور اپنی حالت کو درست بناتے اور ضروریات کو باہم پہنچاتے ہیں۔ پھر ان دونوں طبقوں کے نظم و بقا کے لیے تیسرے طبقے کی ضرورت ہے جو قضات، عمال اور منشیان دفاتر کا ہے کہ جن کے ذریعے باہمی معاہدوں کی مضبوطی اور خراج اور دیگر منافع کی جمع آوری ہوتی ہے، اور معمولی اور غیر معمولی معاملوں میں ان کے ذریعے وثوق و اطمینان حاصل کیا جاتا ہے، اور سب کا دار و مدار سوداگروں اور صناعوں پر ہے کہ وہ ان کی ضروریات کو فراہم کرتے ہیں، بازار لگاتے ہیں اور اپنی کاوشوں سے ان کی ضروریات کو مہیا کر کے انہیں خود مہیا کرنے سے آسودہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فقیروں اور ناداروں کا طبقہ ہے جن کی اعانت و دستگیری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے گزارے کی صورتیں پیدا کر رکھی ہیں، اور ہر طبقے کا حاکم پر حق قائم ہے کہ وہ ان کے لیے اتنا مہیا کرے جو ان کی حالت درست کر سکے، اور حکم خدا کے ان تمام ضروری حقوق سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا مگر اسی صورت میں کہ پوری طرح کوشش کرے اور اللہ سے مدد مانگے اور اپنے کو حق پر ثابت و برقرار رکھے، اور چاہے اس کی طبیعت پر آسان ہو یا دشوار، بہرحال اس کو برداشت کرے۔ فوج کا سردار اس کو بنانا جو اپنے اللہ کا اور اپنے رسول کا اور تمہارے امام کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہو، سب سے زیادہ پاک دامن ہو اور بردباری میں نمایاں ہو، جلدی غصے میں نہ آ جاتا ہو، عذر و معذرت پر مطمئن ہو جاتا ہو، کمزوروں پر رحم کھاتا ہو اور طاقتوروں کے سامنے اکڑ جاتا ہو، نہ بدخوئی اسے جوش میں لے آتی ہو اور نہ پست ہمتی اسے بٹھا دیتی ہو۔ پھر ایسا ہونا چاہیے کہ تم بلند خاندان، نیک گھرانے اور عمدہ روایات رکھنے والوں اور ہمت و شجاعت اور جود و سخا کے مالکوں سے اپنا ربط و ضبط بڑھاؤ، کیونکہ یہی لوگ بزرگیوں کا سرمایہ اور نیکیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ پھر ان کے حالات کی اس طرح دیکھ بھال کرنا جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرو کہ جو ان کی تقویت کا سبب ہو تو اسے بڑا نہ سمجھنا، اور اپنے کسی معمولی سلوک کو بھی غیر اہم نہ سمجھ لینا کہ اسے چھوڑ بیٹھو، کیونکہ اس حسن سلوک سے ان کی خیر خواہی کا جذبہ ابھرے گا اور حسن اعتماد میں اضافہ ہوگا، اور اس خیال سے کہ تم نے ان کی بڑی ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے، کہیں ان کی چھوٹی ضرورتوں سے آنکھیں بند نہ کر لینا، کیونکہ یہ چھوٹی قسم کی مہربانی کی بات بھی اپنی جگہ فائدہ بخش ہوتی ہے، اور وہ بڑی ضرورتیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اور فوجی سرداروں میں تمہارے ہاں بلند مرتبت منزلت اسے سمجھا جائے جو فوجیوں کی اعانت میں برابر کا حصہ لیتا ہو اور اپنے روپے پیسے سے اتنا سلوک کرتا ہو
کہ جس سے ان کا اور ان کے پیچھے رہ جانے والے بال بچوں کا بخوبی گزارا ہو سکتا ہو، تاکہ وہ ساری فکروں سے بے فکر ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ دشمن سے جہاد کریں، اس لیے کہ فوجی سرداروں کے ساتھ تمہارا مہربانی سے پیش آنا ان کے دلوں کو تمہاری طرف موڑ دے گا۔ اے مالک، یاد رکھو کہ حکمرانوں کے لیے سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ شہروں میں عدل و انصاف برقرار رہے اور رعایا کی محبت ظاہر ہوتی رہے، اور ان کی محبت اسی وقت ظاہر ہوا کرتی ہے کہ جب ان کے دلوں میں میل نہ ہو، اور ان کی خیر خواہی اسی صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے گرد حفاظت کے لیے گھیرا ڈالے رہیں، ان کا اقتدار سر پر پڑا بوجھ نہ سمجھیں اور نہ ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے گھڑیاں گنیں، لہذا ان کی امیدوں میں وسعت و کشائش رکھنا، انہیں اچھے لفظوں سے سراہتے رہنا اور ان میں کے اچھی کارکردگی دکھانے والوں کے کارناموں کا تذکرہ کرتے رہنا، اس لیے کہ ان کے اچھے کارناموں کا ذکر بہادروں کو جوش میں لے آتا ہے اور پست ہمتوں کو ابھارتا ہے۔ انشاءاللہ جو شخص جس کارنامے کو انجام دے اسے پہچانتے رہنا اور ایک کا کارنامہ دوسرے کی طرف منسوب نہ کر دینا اور اس کی حسن کارکردگی کا صلہ دینے میں کمی نہ کرنا، اور کبھی ایسا نہ کرنا کہ کسی شخص کی بلندی اور رفعت کی وجہ سے اس کے معمولی کام کو بڑا سمجھ لو اور کسی بڑے کام کو اس کے خود پست ہونے کی وجہ سے معمولی قرار دے لو۔ جب ایسی مشکلیں تمہیں پیش آئیں کہ جن کا حل نہ ہو سکے اور ایسے معاملات کہ جو مشتبہ ہو جائیں، تو ان میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، کیونکہ خدا نے جن لوگوں کو ہدایت کرنا چاہی ہے ان کے لیے فرمایا ہے، اے ایماندارو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اور ان کی جو تم میں سے صاحبان امر ہوں۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کتاب کی محکم آیاتوں پر عمل کیا جائے، اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ان متفقہ الیہ ارشادات پر عمل کیا جائے جن میں کوئی اختلاف نہیں۔ پھر یہ کہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایسے شخص کو منتخب کرو جو تمہارے نزدیک تمہاری رعایا میں سب سے بہتر ہو، جو واقعات کی پیچیدگیوں سے ضیق میں نہ پڑ جاتا ہو اور نہ جھگڑا کرنے والوں کے رویے سے غصے میں آتا ہو، نہ اپنے کسی غلط نقطۂ نظر پر اڑ جاتا ہو، نہ حق کو پہچان کر اس کے اختیار کرنے میں طبیعت پر بار محسوس کرتا ہو، نہ اس کا نفس ذاتی طمع پر جھک پڑتا ہو، اور نہ بغیر پوری طرح چھان بین کیے ہوئے سرسری طور پر کسی معاملے کو سمجھ لینے پر اکتفا کرتا ہو، شک و شبہ کے موقع پر قدم روک لیتا ہو اور دلیل و حجت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہو، فریقین کی بحثہ بحثی سے اکتا نہ جاتا ہو، معاملات کی تحقیق میں بڑے صبر و ضبط سے کام لیتا ہو، اور جب حقیقت آئینہ ہو جاتی ہو تو بے دھڑک فیصلہ کر دیتا ہو، وہ ایسا ہو جسے سرہانہ مغرور نہ بنائے اور تاننا جنباداری پر آمادہ نہ کر دے۔ اگرچہ ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں، پھر یہ کہ تم خود ان کے فیصلوں کا بار بار جائزہ لیتے رہنا، دل کھول کر انہیں اتنا دینا کہ جو ان کے ہر عذر کو غیر مسموع بنا دے اور لوگوں کی انہیں کوئی احتیاج نہ رہے۔ اپنے ہاں انہیں ایسے باعزت مرتبے پر رکھو کہ وہ تمہارے دربار رس لوگ انہیں ضرر پہنچانے کا کوئی خیال نہ کر سکیں، تاکہ وہ تمہارے التفات کی وجہ سے لوگوں کی سازشوں سے محفوظ رہیں۔ اس بارے میں انتہائی بالغ نظری سے کام لینا، کیونکہ اس سے پہلے یہ دین ایسے لوگوں کے پنجوں میں اسیر رہ چکا ہے جس میں نفسانی خواہشوں کی کار فرمائی تھی اور اسے دنیا طلبی کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا تھا۔ پھر یہ کہ اپنے عہدیداروں کے بارے میں نظر رکھنا، ان کو خوب آزمائش کے بعد منصب دینا، کبھی صرف رعایت اور جانبداری کی بنا پر انہیں منصب عطا نہ کرنا، اس لیے کہ یہ باتیں نا انصافی اور بے ایمانی کا سرچشمہ ہیں، اور ایسے لوگوں کو منتخب کرنا جو آزمودہ اور غیرت مند ہوں، ایسے خاندانوں میں سے ہوں جو اچھے ہوں اور جن کی خدمات اسلام کے سلسلے میں
پہلے سے ہوں، کیونکہ ایسے لوگ بلند اخلاق اور بے داغ عزت والے ہوتے ہیں، حرص و طمع کی طرف کم جھکتے ہیں اور عواقب و نتائج پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ پھر ان کی تنخواہوں کا معیار بلند رکھنا، کیونکہ اس سے انہیں اپنے نفوس کے درست رکھنے میں مدد ملے گی اور اس مال سے وہ بے نیاز رہیں گے جو ان کے ہاتھوں میں بطور امانت ہوگا۔ اس کے بعد بھی وہ تمہارے حکم کی خلاف ورزی یا امانت میں رکھنا اندازی کریں تو تمہاری حجت ان پر قائم ہوگی، اور پھر ان کے کاموں کو دیکھتے بھالتے رہنا اور سچے اور وفادار مخبروں کو ان پر چھوڑ دینا، کیونکہ خفیہ طور پر ان کے امور کی نگرانی انہیں امانت کے برتنے اور ریت کے ساتھ نرم رویہ رکھنے کے باعث ہوگی۔ خائن مددگاروں سے اپنا بچاؤ کرتے رہنا، اگر ان میں سے کوئی خیانت کی طرف ہاتھ بڑھائے اور متفقہ طور پر جاسوسوں کی اطلاعات تم تک پہنچ جائیں تو شہادت کے لیے بس اسے کافی سمجھنا، اسے جسمانی طور پر سزا دینا، اور جو کچھ اس نے اپنے عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سمیٹا ہے اسے واپس لینا اور اسے ذلت کی منزل پر کھڑا کر دینا، اور خیانت کی رسوائیوں کے ساتھ اسے روشناس کرانا اور ننگ اور رسوائی کا طوق اس کے گلے میں ڈال دینا۔ مال گزاری کے معاملے میں مال گزاری ادا کرنے والوں کا مفاد پیش نظر رکھنا، کیونکہ باج اور باج گزاروں کی بدولت ہی دوسروں کے حالات درست کیے جا سکتے ہیں۔ سب اسی خراج اور خراج دینے والوں کے سہارے پر جیتے ہیں، اور خراج کی جمع آوری سے زیادہ زمین کی آبادی کا خیال رکھنا، کیونکہ خراج بھی تو زمین کی آبادی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، اور جو آباد کیے ہوئے بغیر خراج چاہتا ہے وہ ملک کی بربادی اور بندگان خدا کی تباہی کا سامان کرتا ہے، اور اس کی حکومت تھوڑے دنوں سے زیادہ نہیں رہ سکتی۔ اب اگر وہ خراج کی گراں باری یا کسی آفت ناگہانی یا نہری و بارانی علاقوں میں ذرائع آبپاشی کے ختم ہونے یا زمین کے سیلاب میں گھر جانے یا سیرابی کے نہ ہونے کے باعث اس کے تباہ ہونے کی شکایت کریں تو خراج میں اتنی کمی کر دو جس سے تمہیں ان کے حالات کے سدھرنے کی توقع ہو اور ان کے بوجھ کو ہلکا کرنے سے تمہیں گرانی نہ محسوس ہو، کیونکہ انہیں زیر باری سے بچانا ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ جو تمہارے ملک کی آبادی اور تمہارے قلمرو حکومت کی زیب و زینت کی صورت میں وہ تمہیں پلٹا دیں گے، اور اس کے ساتھ تم ان سے خراج تحسین اور عدل قائم کرنے کی وجہ سے مسرت بے پایاں بھی حاصل کر سکو گے، اور اپنے اس حسن سلوک کی وجہ سے کہ جس کا ذخیرہ تم نے ان کے پاس رکھ دیا ہے تم آڑے وقت پر ان کی قوت کے بلبوتے پر بھروسہ کر سکو گے، اور رحم اور رافت کی جلوں میں جس سیرت عادلانہ کا تم نے انہیں خوگر بنایا ہے اس کے سبب سے تمہیں ان پر وثوق و اعتماد ہو سکے گا۔ اس کے بعد ممکن ہے کہ ایسے حالات بھی پیش آئیں کہ جن میں تمہیں ان پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہو تو وہ انہیں بطیب خاطر جھیل لے جائیں گے، کیونکہ ملک آباد ہے تو جیسا بوجھ اس پر لادو گے وہ اٹھا لے گا، اور زمین کی تباہی تو اس سے آتی ہے کہ کاشتکاروں کے ہاتھ تنگ ہو جائیں، اور ان کی تنگ دستی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ حکام مال و دولت کے سمیٹنے پر تل جاتے ہیں اور انہیں اپنے اقتدار کے ختم ہونے کا کھٹکا لگا رہتا ہے اور عبرتوں سے بہت کم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ کہ اپنے منشیان دفاتر کی اہمیت پر نظر رکھنا، اپنے معاملات ان کے سپرد کر دینا جو ان میں بہتر ہوں، اور اپنے ان فرامین کو جن میں مخفی تدابیر اور مملکت کے رموز و اسرار درج ہوتے ہیں خصوصیت کے ساتھ ان کے حوالے کرنا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہوں، جنہیں اعزاز کا حاصل ہونا سرکش نہ بنائے کہ وہ بھری محفلوں میں تمہارے خلاف کچھ کہنے کی جرت کرنے لگیں، اور ایسے بے پرواہ نہ ہوں کہ لین دین کے بارے میں جو تم سے متعلق ہوں تمہارے کارندوں کے خطوط تمہارے سامنے پیش کرنے اور ان کے مناسب جوابات روانہ کرنے میں کوتاہی کرتے ہوں، اور وہ تمہارے حق میں جو معاہدہ کریں اس میں کوئی خامی نہ رہنے دیں، اور نہ تمہارے خلاف کسی ساز باز کا توڑ کرنے میں کمزوری دکھائیں، اور وہ معاملات میں اپنے صحیح مرتبہ اور مقام سے ناآشنا نہ ہوں، کیونکہ جو اپنا صحیح مقام نہیں پہچانتا وہ دوسروں کے قدر و مقام سے اور بھی زیادہ ناواقف ہوگا۔ پھر یہ کہ ان کا انتخاب تمہیں اپنی فراست، خوش اعتمادی اور حسن ظن کی بنا پر نہ کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ
تسنو اور حسن خدمات کے ذریعے حکمرانوں کی نظروں میں سما کر تعارف کی راہیں نکال لیا کرتے ہیں، حالانکہ ان میں ذرا بھی خیر خواہی اور امانت داری کا جذبہ نہیں ہوتا، لیکن تم انہیں ان خدمات سے پرکھو جو تم سے پہلے وہ نیک حاکموں کے ماتحت رہ کر انجام دے چکے ہوں۔ تو جو عوام میں نیک نام اور امانت داری کے اعتبار سے زیادہ مشہور ہوں ان کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کرو، اس لیے کہ ایسا کرنا اس کی دلیل ہوگا کہ تم اللہ کے مخلص اور اپنے امام کے خیر خواہ ہو۔ تمہیں محکمہ تحریر کے ہر شعبے پر ایک ایک افسر مقرر کرنا چاہیے جو اس شعبے کے بڑے سے بڑے کام سے عاجز نہ ہو اور کام کی زیادتی سے بوکھلا نہ اٹھے۔ یاد رکھو کہ ان منشیوں میں جو بھی عیب ہوگا اور تم اس سے آنکھ بند رکھو گے اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ پھر تمہیں تاجروں اور صناعوں کے خیال اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی ہدایت کی جاتی ہے، اور تمہیں دوسروں کو ان کے متعلق ہدایت کرنا ہے، خواہ وہ ایک جگہ رہ کر بیوپار کرنے والے ہوں یا پھیری لگا کر بیچنے والے ہوں یا جسمانی مشقت، مزدوری یا دستکاری سے کمانے والے ہوں، کیونکہ یہی لوگ منافع کا سرچشمہ اور ضروریات کی مہیا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ان ضروریات کو خشکیوں، تریوں، میدانی علاقوں اور پہاڑوں ایسے دور افتادہ مقامات سے درآمد کرتے ہیں اور ایسی جگہوں سے کہ جہاں لوگ پہنچ نہیں سکتے اور نہ وہاں جانے کی ہمت کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ امن پسند اور صلح جو ہوتے ہیں، ان سے کسی فساد اور شورش کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ تمہارے سامنے ہوں یا جہاں جہاں دوسرے شہروں میں پھیلے ہوئے ہوں، تم ان کی خبرگیری کرتے رہنا۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی تنگ نظر اور بڑے کنجوس ہوتے ہیں، جو نفع اندوزی کے لیے مال روک لیتے ہیں، اونچے نرخ معین کر لیتے ہیں۔ یہ چیز عوام کے لیے نقصان دہ اور حکام کی بدنامی کا باعث ہوتی ہے، لہذا ذخیرہ اندوزی سے منع کرنا، کیونکہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے، اور خرید و فروخت صحیح ترازوؤں اور مناسب نرخوں کے ساتھ بسہولت ہونا چاہیے کہ نہ بیچنے والے کو نقصان ہو اور نہ خریدنے والے خسارے میں رہیں۔ اس کے بعد بھی کوئی ذخیرہ اندوزی کے جرم کا مرتکب ہو تو اسے مناسب حد تک سزا دینا، پھر خصوصیت کے ساتھ اللہ کا خوف کرنا، پسماندہ و افتادہ طبقے کے بارے میں کہ جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ مسکینوں، محتاجوں، فقیروں اور معذوروں کا طبقہ ہے۔ ان میں کچھ تو ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے ہوتے ہیں اور کچھ کی صورت سوال ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے خاطر ان بے کسوں کے بارے میں اس کے اس حق کی حفاظت کرنا جس کا اس نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے۔ ان کے لیے ایک حصہ بیت المال سے معین کر دینا اور ایک حصہ ہر شہر کے اس غلے میں سے دینا جو اسلامی غنیمت کی زمینوں سے حاصل ہوا ہو، کیونکہ اس میں دور والوں کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا نزدیک والوں کا ہے، اور تم ان سب کے حقوق کی نگہداشت کے ذمہ دار بنائے گئے ہو، لہذا تمہیں دولت کی سرمستی ان سے غافل نہ کر دے، کیونکہ کسی معمولی بات کو اس لیے نظر انداز نہیں کیا جائے گا کہ تم نے بہت سے اہم کاموں کو پورا کر دیا ہے، لہذا اپنی توجہ ان سے نہ ہٹانا اور نہ تکبر کے ساتھ ان کی طرف سے اپنا رخ پھیرنا، اور خصوصیت کے ساتھ خبر رکھو ایسے افراد کی جو تم تک نہیں پہنچ سکتے، جنہیں آنکھیں دیکھنے سے کراہت کرتی ہوں گی اور لوگ انہیں حقارت سے ٹھکراتے ہوں گے۔ تم ان کے لیے اپنے کسی بھروسے کے آدمی کو جو خوف خدا رکھنے والا اور متواضع ہو مقرر کر دینا کہ وہ ان کے حالات تم تک پہنچاتا رہے، پھر ان کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کرنا جس سے کہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے حجت پیش کر سکو، کیونکہ ریت میں دوسروں سے زیادہ یہ انصاف کے محتاج ہیں، اور یوں تو سبھی ایسے ہیں کہ تمہیں ان کے حقوق سے عہدہ برا ہو کر اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ اور دیکھو، یتیموں اور سال خوردہ بوڑھوں کا خیال رکھنا کہ جو نہ کوئی سہارا رکھتے ہیں اور نہ سوال کے لیے اٹھتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جو حکام پر گراں گزرتا ہے۔ ہاں، خدا ان کے لیے جو عقبہ کے طلبگار رہتے ہیں اس کی گراں باریوں کو ہلکا کر دیتا ہے، اور وہ اسے اپنی ذات پر جھیل لے جاتے ہیں، اور اللہ نے ان سے جو وعدہ کیا ہے اس کی سچائی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
اور تم اپنے اوقات کا ایک حصہ حاجت مندوں کے لیے معین کر دینا، جس میں سب کام چھوڑ کر انہی کے لیے مخصوص ہو جانا اور ان کے لیے ایک عام دربار کرنا، اور اس میں اپنے پیدا کرنے والے اللہ کے لیے تواضع و انکساری سے کام لینا، اور فوجیوں، نگہبانوں اور پولیس والوں کو ہٹا دینا تاکہ کہنے والے بے دھڑک کہہ سکیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی موقعوں پر فرماتے سنا ہے کہ اس قوم میں پاکیزگی نہیں آ سکتی جس میں کمزوروں کو کھل کر طاقتوروں سے حق دلایا نہیں جاتا۔ پھر یہ کہ اگر ان کے تیور بگڑیں یا صاف صاف مطلب نہ کہہ سکیں تو اسے برداشت کرنا اور تنگ دلی اور نخوت کو ان کے مقابلے میں پاس نہ آنے دینا، اس کی وجہ سے اللہ تم پر اپنی رحمت کے دامنوں کو پھیلا دے گا اور اپنی فرمانبرداری کا ضرور تمہیں اجر دے گا۔ اور جو حسن سلوک کرنا اس طرح کے چہرے پر شکن نہ آئے اور نہ دینا تو اچھے طریقے سے عذر خواہی کر لینا۔ پھر کچھ ایسے امور ہیں کہ جنہیں خود تم ہی کو انجام دینا چاہیے۔ ان میں سے ایک حکام کے ان مراسلات کا جواب دینا ہے جو تمہارے منشیوں کے بس میں نہ ہوں، اور ایک لوگوں کی حاجتیں جب تمہارے سامنے پیش ہوں اور تمہارے عملے کے ارکان ان سے جی چرائیں تو خود انہیں انجام دینا۔ روز کا کام اسی روز ختم کر دیا کرو، کیونکہ ہر دن اپنے ہی کام کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اور اپنے اوقات کا بہتر و افضل حصہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دینا، اگرچہ وہ تمام کام بھی اللہ ہی کے لیے ہیں جب نیت بخیر ہو اور ان سے ریت کی خوشحالی ہو۔ ان مخصوص اشغال میں سے کہ جن کے ساتھ تم خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے اپنے دینی فرائض کو ادا کرتے ہو، ان واجبات کی انجام دہی ہونا چاہیے جو اس کی ذات سے مخصوص ہیں۔ تم شب و روز کے اوقات میں اپنی جسمانی طاقتوں کا کچھ حصہ اللہ کے سپرد کر دو، اور جو عبادت بھی تقرب الہی کی غرض سے بجا لانا ایسی ہو کہ نہ اس میں کوئی خلل ہو اور نہ کوئی نقص، چاہے اس میں تمہیں کتنی ہی جسمانی زحمت اٹھانا پڑے۔ اور دیکھو، جب لوگوں کو نماز پڑھانا تو ایسی نہیں کہ طول دے کر لوگوں کو بیزار کر دو، اور نہ ایسی مختصر کہ نماز برباد ہو جائے، اس لیے کہ نمازیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی جنہیں کوئی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ چنانچہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ انہیں نماز کس طرح پڑھاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی ان میں کے سب سے کمزور اور ناتواں کی نماز ہو سکتی ہے، اور تمہیں مومنوں کے حال پر مہربان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ خیال رہے کہ رعایا سے عرصے تک روح پوشی اختیار نہ کرنا، کیونکہ حکمرانوں کا رعایا سے چھپ کر رہنا ایک طرح کی تنگ دلی اور معاملات سے بے خبر رہنے کا سبب ہے، اور یہ روح پوشی انہیں بھی ان امور سے مطلع ہونے سے روکتی ہے کہ جن سے وہ ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے بڑی چیز ان کی نگاہ میں چھوٹی اور چھوٹی چیز بڑی، اچھائی برائی اور برائی اچھائی ہو جایا کرتی ہے، اور حق باطل کے ساتھ مل جل جاتا ہے، اور حکمران بھی آخر ایسا ہی بشر ہوتا ہے جو ناواقف رہے گا ان معاملات سے جو لوگ اس سے پوشیدہ کریں، اور حق کی پیشانی پر کوئی نشان نہیں ہوا کرتے کہ جس کے ذریعے جھوٹ سے سچ کی قسموں کو الگ کر کے پہچان لیا جائے۔ اور پھر تم دو ہی طرح کے آدمی ہو سکتے ہو، یا تو تم ایسے ہو کہ تمہارا نفس حق کی ادائیگی کے لیے آمادہ ہے، تو پھر واجب حقوق ادا کرنے اور اچھے کام کر گزرنے سے منہ چھپانے کی ضرورت کیا، اور یا تم ایسے ہو کہ لوگوں کو تم سے کوڑا جواب ہی ملنا ہے، تو جب لوگ تمہاری عطا سے مایوس ہو جائیں گے تو خود ہی بہت جلد تم سے مانگنا چھوڑ دیں گے، اور پھر یہ کہ لوگوں کی اکثر ضرورتیں ایسی ہوں گی جن سے تمہاری جیب پر کوئی بار نہیں پڑتا، جیسے کسی کے ظلم کی شکایت یا کسی معاملے میں انصاف کا مطالبہ۔ اس کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ حکام کے کچھ خواص اور سر چڑھے لوگ ہوا کرتے ہیں جن میں خود غرضی، دست درازی اور بد معاملگی ہوا کرتی ہے۔ تم کو ان حالات کے پیدا ہونے کی وجوہ ختم کر کے اس گندے مواد کو ختم کر دینا چاہیے، اور یاد رکھو اپنے کسی حاشیہ نشین اور قرابت دار کو جاگیر نہ دینا،
اور اسے تم سے توقع نہ باندھنا چاہیے کسی ایسی زمین پر قبضہ کرنے کی جو آبپاشی یا کسی مشترکہ معاملے میں اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے ضرر کی باعث ہو، یوں کہ اس کا بوجھ دوسرے پر ڈال دے۔ اس صورت میں اس کے خوشگوار مزے تو اس کے لیے ہوں گے، نہ تمہارے لیے، مگر اس کا بدنما دھبا دنیا و آخرت میں تمہارے دامن پر رہ جائے گا۔ اور جس پر جو حق عائد ہوتا ہو اس پر اس حق کو نافذ کرنا چاہیے، وہ تمہارا اپنا ہو یا بیگانہ ہو، اور اس کے بارے میں تحمل سے کام لینا اور ثواب کے امیدوار رہنا چاہیے۔ اس کی زد تمہارے کسی قریبی عزیز یا کسی مصاحب خاص پر کیسی ہی پڑتی ہو، اس میں تمہاری طبیعت کو جو گرانی محسوس ہو، اس کے اخروی نتیجے کو پیش نظر رکھنا کہ اس کا انجام بہرحال اچھا ہوگا۔ اور اگر ریت کو تمہارے بارے میں کبھی یہ بدگمانی ہو جائے کہ تم نے اس پر ظلم و زیادتی کی ہے تو اپنے عذر کو واضح طور سے پیش کر دو اور عذر واضح کر کے ان کے خیالات کو بدل دو۔ اس سے تمہارے نفس کی تربیت ہوگی اور رعایا پر مہربانی ثابت ہوگی۔ اس عذر آوری سے ان کو حق پر استوار کرنے کا مقصد تمہارا پورا ہوگا۔ اگر دشمن ایسی صلح کی تمہیں دعوت دے کہ جس میں اللہ کی رضامندی ہو تو اسے کبھی ٹھکرا نہ دینا، کیونکہ صلح میں تمہارے لشکر کے لیے آرام اور راحت، خود تمہارے لیے فکروں سے نجات اور شہروں کے لیے امن کا سامان ہے۔ لیکن صلح کے بعد دشمن سے چوکنا اور خوب ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دشمن قرب حاصل کرتا ہے تاکہ تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھائے۔ لہذا احتیاط کو ملحوظ رکھو اور اس بارے میں حسن ظن سے کام نہ لو، اور اگر اپنے اور دشمن کے درمیان کوئی معاہدہ کرو یا اسے اپنے دامن میں پناہ دو تو پھر عہد کی پابندی کرو، وعدے کا لحاظ رکھو اور اپنے قول و قرار کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو سپر بنا دو، کیونکہ اللہ کے فرائض میں سے ایفائے عہد کی ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کی اہمیت پر دنیا اپنے الگ الگ نظریوں اور مختلف رائوں کے باوجود یکجہتی سے متفق ہو۔ اور مسلمانوں کے علاوہ مشرکوں تک نے اپنے درمیان معاہدوں کی پابندی کی ہے، اس لیے کہ عہد شکنی کے نتیجے میں انہوں نے تباہیوں کا اندازہ کیا تھا۔ لہذا اپنے عہد و پیمان میں غداری اور قول و قرار میں بدعہدی نہ کرنا اور اپنے دشمن پر اچانک حملہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ پر جرأت جاہل بدبخت کے علاوہ دوسرا نہیں کر سکتا، اور اللہ نے عہد و پیمان کی پابندی کو امن کا پیغام قرار دیا ہے کہ جسے اپنی رحمت میں بندوں میں عام کر دیا ہے، اور ایسی پناہ گاہ بنایا ہے کہ جس کے دامن حفاظت میں پناہ لینے اور اس کے جوار میں منزل کرنے کے لیے وہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ لہذا اس میں کوئی جال سازی، فریب کاری اور مکاری نہ ہونا چاہیے، اور ایسا کوئی معاہدہ کرو ہی نہ جس میں تعویلوں کی ضرورت پڑنے کا امکان ہو، اور معاہدے کے پختہ اور طے ہو جانے کے بعد اس کے کسی مبہم لفظ کے دوسرے معنی نکال کر فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو، اور اس عہد و پیمان خداوندی میں کسی دشواری کا محسوس ہونا تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہونا چاہیے کہ تم اسے ناحق منسوخ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ایسی دشواریوں کو جھیل لے جانا کہ جن سے چھٹکارے کی اور انجام بخیر ہونے کی امید ہو، اس بد عہدی کرنے سے بہتر ہے جس کے برے انجام کا تمہیں خوف اور اس کا اندیشہ ہو کہ اللہ کے ہاں تم سے اس پر کوئی جواب دہی ہوگی، اور اس طرح تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہوگی۔ دیکھو، ناحق خون ریزیوں سے دامن بچائے رکھنا، کیونکہ عذاب الہی سے قریب اور پاداش کے لحاظ سے سخت اور نعمتوں کے سلب ہونے سے عمر کے خاتمے کا سبب ناحق خون ریزی سے زیادہ کوئی شے نہیں ہے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ سب سے پہلے جو فیصلہ کرے گا وہ انہی خونوں کا جو بندگان خدا نے ایک دوسرے کے بہائے ہیں۔ لہذا ناحق خون بہا کر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کبھی کوشش نہ کرنا، کیونکہ یہ چیز اقتدار کو کمزور اور کھوکھلا کر دینے والی ہوتی ہے، بلکہ اس کو بنیادوں سے ہلا کر دوسروں کو سونپ دینے والی اور جان بوجھ کر قتل کے جرم میں
اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر چل سکے گا نہ میرے سامنے، کیونکہ اس میں قصاص ضروری ہے، اور اگر غلطی سے تم اس کے مرتکب ہو جاؤ اور سزا دینے میں تمہارا کوڑا یا تلوار یا ہاتھ حد سے بڑھ جائے، اس لیے کہ کبھی گھونسا اور اس سے بھی کوئی چھوٹی ضرب ہلاکت کا سبب ہو جایا کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اقتدار کے نشے میں بے خود ہو کر مقتول کا خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچانے میں کوتاہی نہ کرنا، اور دیکھو خود پسندی سے بچتے رہنا، اور اپنی جو باتیں اچھی معلوم ہوں ان پر اترانا نہیں، اور نہ لوگوں کے بڑھا چڑھا کر سراہنے کو پسند کرنا، کیونکہ شیطان کو جو مواقع ملا کرتے ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ اس کے نزدیک بھروسے کا ذریعہ ہے کہ وہ اس طرح نیکوکاروں کی نیکیوں پر پانی پھیر دے، اور رعایا کے ساتھ نیکی کر کے کبھی احسان نہ جتانا، اور جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسے زیادہ نہ سمجھنا، اور ان سے وعدہ کر کے بعد میں وعدہ خلافی نہ کرنا، کیونکہ احسان جتانا نیکی کو اکارت کر دیتا ہے، اور اپنی بھلائی کو زیادہ خیال کرنا حق کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے، اور وعدہ خلافی سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور بندے بھی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے، خدا کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی چیز ہے کہ تم جو کہو اسے کرو نہیں۔ آپ سن رہے ہیں خطبات امیر المومنین علیہ السلام۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کے نام اپنے اس طویل عہد نامے میں تحریر فرمایا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، اور دیکھو وقت سے پہلے اپنے کسی کام میں جلد بازی نہ کرنا، اور جب اس کا موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھانا، اور جب صحیح صورت سمجھ میں نہ آئے تو اس پر مصر نہ ہونا، اور جب طریقہ کار واضح ہو جائے تو پھر سستی نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو اور ہر کام کو اس کے موقع پر انجام دو، اور دیکھو جن چیزوں میں سب لوگوں کا حق برابر ہوتا ہے اسے اپنے لیے مخصوص نہ کر لینا، اور قابل لحاظ حقوق سے غفلت نہ برتنا جو نظروں کے سامنے نمایاں ہوں، کیونکہ دوسروں کے لیے یہ ذمہ داری تم پر عائد ہے، اور مستقبل قریب میں تمام معاملات پر سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور تم سے مظلوم کی داد خواہی کر لی جائے گی۔ دیکھو غضب کی تندی، سرکشی کے جوش، ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھو، اور ان چیزوں سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ جلد بازی سے کام نہ لو اور سزا دینے میں دیر کرو، یہاں تک کہ تمہارا غصہ کم ہو جائے اور تم اپنے اوپر قابو پالو، اور کبھی یہ بات تم اپنے نفس میں پورے طور پر پیدا نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی طرف اپنی بازگشت کو یاد کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان تصورات کو قائم نہ رکھو، اور تمہیں لازم ہے کہ گزشتہ زمانے کی چیزوں کو یاد رکھو، خواہ کسی عادل حکومت کا طریقہ کار ہو، یا کوئی اچھا عمل درآمد ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، یا کتاب اللہ میں درج شدہ کوئی فریضہ ہو، تو ان چیزوں کی پیروی کرو جن پر عمل کرتے ہوئے ہمیں دیکھا ہے، اور ان ہدایات پر عمل کرتے رہنا جو میں نے اس عہد نامے میں درج کی ہیں، اور ان کے ذریعے سے میں نے اپنی حجت تم پر قائم کر دی ہے، تاکہ تمہارا نفس اپنی خواہشات کی طرف بڑھے تو تمہارے پاس کوئی عذر نہ ہو۔ امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام جناب مالک اشتر کے نام اپنے اس طویل عہد نامے کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اس کی وسیع رحمت اور ہر حاجت کے پورا کرنے پر عظیم قدرت کا واسطہ دے کر اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور تمہیں اس کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضامندی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اس کے بندوں کے سامنے ایک کھلا ہوا عذر قائم کر کے سرخرو ہوں، اور ساتھ ہی بندوں میں نیک نامی اور ملک میں اچھے اثرات اور اس کی نعمت میں فراوانی اور اس کی روز افزوں عزت کو قائم رکھیں، اور یہ کہ میرا اور تمہارا خاتمہ سعادت و شہادت پر ہو۔ بے شک ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ والسلام علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ طیبین الطاہرین وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام۔ ملی نہ دولت عرفان بجز نگاہ علی،
امین راز نبوت ہے، بارگاہ علی پڑی ہے روح نبی پر کچھ عقیدت سے، پڑی ہے روح نبی پر کچھ عقیدت سے، کہ آج تک نہ کسی پر اٹھی نگاہ علی، کہ آج تک نہ کسی پر اٹھی نگاہ علی۔ فدائے طور ہو کیوں کر گدائے کوے نجف، فدائے طور ہو کیوں کر گدائے کوے نجف، ہزار طور بداماں ہے جلوہ گاہ علی، ہزار طور بداماں ہے جلوہ گاہ علی، گناہ گاروں کی بخشش کے دو وسیلے ہیں، گناہ گاروں کی بخشش کے دو وسیلے ہیں، نگاہ مصطفی لطف بے پناہ علی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ، نہج البلاغہ کے مکتوبات، وصیت نمبر 56۔ جب شریع ابن حانی کو شام جانے والے لشکر کے آگے دستہ مقدمۃ الجیش کا سردار مقرر کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے انہیں یہ ہدایت فرمائی: صبح و شام برابر اللہ کا خوف رکھنا اور اس فریب کار دنیا سے ڈرتے رہنا، اور کسی حالت میں اس سے مطمئن نہ ہونا۔ اگر تم نے کسی ناگواری کے خوف سے اپنے نفس کو بہت دل پسند باتوں سے نہ روکا تو تمہاری نفسانی خواہشیں تمہیں بہت سے نقصانات میں ڈال دیں گی، لہذا اپنے نفس کو روکتے ٹوکتے اور غصے کے وقت اپنی جست و خیز کو دباتے کچلتے رہنا۔ مکتوب نمبر 57۔ مدینے سے بصرہ کی طرف روانہ ہوتے وقت اہل کوفہ کے نام حضرت علی علیہ السلام نے یہ مکتوب روانہ فرمایا:
اپنے اس مکتوب میں حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، بعد حمد و صلوات واضح ہو کہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میں اپنے قوم قبیلے کے شہر سے باہر نکلا ہوں ظالمانہ حیثیت سے یا مظلوم کی حیثیت سے، میں باغی ہوں یا دوسروں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے، بہر صورت جن جن کے پاس میرا یہ خط پہنچے انہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اور اگر میں صحیح راہ پر ہوں تو میری مدد کریں، اور اگر میں غلط راستے پر جا رہا ہوں تو مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے مکتوبات، مکتوب نمبر 59۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ مکتوب اسود ابن قتیبہ والی حلوان کے نام تحریر فرمایا۔ اپنے اس مکتوب میں حضرت علی تحریر فرماتے ہیں، دیکھو جب حاکم کے رجحانات مختلف اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوں گے تو یہ امر اس کو اکثر انصاف پروری سے مانے ہوگا، لہذا حق کی روح سے سب لوگوں کا معاملہ تمہاری نظروں میں برابر ہونا چاہیے، کیونکہ ظلم انصاف کا قائم مقام کبھی نہیں ہو سکتا، اور دوسروں کے جن کاموں کو تم برا سمجھتے ہو ان سے اپنا دامن بچا کر رکھو، اور جو کچھ خدا نے تم پر واجب کیا ہے اسے ان حماق سے بجا لاتے رہو، اور اس کے ثواب کی امید اور سزا کے خوف کو قائم رکھو۔ یاد رکھو کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، جو بھی اس میں اپنی کوئی گھڑی بیکاری میں گزارے گا تو قیامت کے دن وہ بیکاری اس کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گی۔ اور دیکھو کوئی چیز تمہیں حق سے بے نیاز نہیں بنا سکتی، اور یہ بھی ایک حق ہے تم پر کہ تم اپنے نفس کی حفاظت کرو اور مقدور بھر رعایا کی نگرانی رکھو، اس طرح جو فائدہ تم کو اس سے پہنچے گا وہ اس فائدے سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوگا جو تم سے پہنچے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے مکتوبات، مکتوب نمبر 60، ان عمال حکومت کی طرف جن کا علاقہ فوج کی گزرگاہ میں پڑتا تھا۔ خدا کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے ان خراج جمع کرنے والوں اور شہر کے عاملوں کو کہ جن کے علاقے سے فوج گزرے گی، بعد حمدہ و صلوات معلوم ہو کہ میں نے کچھ فوجیں روانہ کی ہیں جو خدا نے چاہا تو ان قریب تمہارے علاقے سے عبور کریں گی۔ میں نے انہیں ہدایت کر دی ہے اس کی جو اللہ کی طرف سے ان پر لازم ہے کہ وہ کسی کو ستائیں نہیں اور کسی کو تکلیف نہ دیں، اور میں تمہیں اور تمہارے اہل ذمہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فوج والے کوئی دست درازی کریں تو اس سے میں بے تعلق ہوں، سوا اس صورت کے کہ جبکہ کوئی بھوک سے حالت اضطرار میں ہو اور پیٹ بھرنے کی کوئی صورت اسے نظر نہ آئے۔ اس کے علاوہ ان میں سے جو کوئی دراز دستی کرے تو تمہیں اس کی اسے سزا دینا چاہیے، لیکن اپنے سرفروں کے ہاتھ بھی روکنا کہ وہ ان سے نہ ٹکرائیں، اور جس چیز کی ہم نے اجازت دی ہے اس میں ان سے تعرض نہ کریں، اور میں تو فوج کے اندر موجود ہی ہوں، لہذا جو زیادتیاں ہوں یا ایسی سختی تم پر ہو کہ جس کی روک تھام کے لیے تمہیں اللہ کی مدد اور میری طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہو تو مجھے اطلاع دینا، میں انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد سے ٹھیک کر دوں گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے مکتوبات، مکتوب نمبر 62۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جب جناب مالک اشتر کو مصر کا حاکم تجویز فرمایا تو ان کے ہاتھ اہل مصر کو اور ان کی رہنمائی کے لیے یہ تحریر روانہ فرمائی۔ حضرت علی اپنے اس مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کا ان کی بدعمالیوں کی پاداش سے ڈرانے والا اور تمام رسولوں پر گواہ بنا کر بھیجا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ان کے بعد مسلمانوں نے خلافت کے بارے میں کھینچا تانی شروع کر دی۔ اس موقع پر بخدا مجھے یہ کبھی تصور بھی نہیں ہوا تھا اور نہ میرے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ پیغمبر اکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عرب خلافت کا رخ ان کے اہل بیت سے موڑ دیں گے، اور نہ یہ کہ ان کے بعد اسے مجھ سے ہٹا دیں گے، مگر ایک دم میرے سامنے یہ منظر آیا کہ لوگ کسی اور شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان حالات میں میں نے اپنا ہاتھ رو کے رکھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا
کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں ڈرا کہ اگر کوئی رخنہ یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں گا تو یہ میرے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی، جتنی یہ مصیبت کہ تمہاری یہ حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے جو تھوڑے دنوں کا اثاثہ ہے، اس میں کی ہر چیز زائل ہو جائے گی، اس طرح جیسے سراب بے حقیقت ثابت ہوتا ہے یا جس طرح بدلی چھٹ جاتی ہے۔ چنانچہ میں ان بدعتوں کے ہجوم میں اٹھ کھڑا ہوا یہاں تک کہ باطل دب کر فنا ہو گیا اور دین محفوظ ہو کر تباہی سے بچ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے اسی مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں، بخدا اگر میں تنہا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلوں اور زمین کی ساری وسعتیں ان سے چھلک رہی ہوں، جب بھی میں پرواہ نہ کروں اور نہ پریشان ہوں، اور میں جس گمراہی میں وہ ہیں اور جس ہدایت پر میں ہوں اس کے متعلق پوری بصیرت اور اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے یقین رکھتا ہوں، اور میں اللہ کے حضور میں پہنچنے کا مشتاق اور اس کے حسن ثواب کے لیے دامن امید پھیلائے ہوئے منتظر ہوں، مگر مجھے اس کی فکر ہے کہ اس قوم پر حکومت کریں بدمغز اور بد کردار لوگ، اور وہ اللہ کے مال کو اپنی املاک اور اس کے بندوں کو غلام بنا لیں، نیکوں سے برسرے پیکار رہیں اور بدکاروں کو اپنے جتھے میں رکھیں، کیونکہ ان میں بعض کا مشاہدہ تمہیں ہو چکا ہے کہ اس نے تمہارے اندر شراب نوشی کی اور اسلامی حد کے سلسلے میں اسے کوڑے لگائے گئے، اور ان میں ایسا شخص بھی ہے جو اس وقت تک اسلام نہیں لایا جب تک اسے آمدنیاں نہیں ہوئیں۔ اگر اس کی فکر مجھے نہ ہوتی تو میں اس طرح تمہیں جہاد پر آمادہ نہ کرتا، نہ اس طرح جھنجھوڑتا، نہ تمہیں اکٹھا کرنے اور شوق دلانے کی کوشش کرتا، بلکہ تم سرتابی اور کوتاہی کرتے تو تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیتا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے شہروں کے حدود روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں اور تمہارے ملک کے مختلف حصوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، تمہاری ملکیتیں چھن رہی ہیں اور تمہارے شہروں پر چڑھائیاں ہو رہی ہیں۔ خدا تم پر رحم کرے، اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے چل پڑو اور سست ہو کر زمین سے چمٹے نہ رہو، ورنہ یاد رکھو کہ ظلم و ستم سہتے رہو گے اور ذلت میں پڑے رہو گے اور تمہارا حصہ انتہائی پست ہوگا۔ سنو، جنگ آزما ہوشیار اور بیدار رہا کرتا ہے، اور جو سو جاتا ہے دشمن اس سے غافل ہو کر سویا نہیں کرتا۔ والسلام۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے مکتوبات، مکتوب نمبر 63۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے یہ مکتوب عامل کوفہ ابو موسیٰ اشعری کے نام تحریر فرمایا۔ جب حضرت کو خبر پہنچی کہ وہ اہل کوفہ کو جنگ کے سلسلے میں، جبکہ آپ نے انہیں مدد کے لیے بلایا تھا، روک رہا ہے، آپ اپنے اس مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، خدا کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ کے نام، مجھے تمہاری طرف سے ایسی بات کی خبر ملی ہے جو تمہارے حق میں بھی ہو سکتی ہے اور تمہارے خلاف بھی پڑ سکتی ہے۔ جب میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے تو جہاد کے لیے دامن گردان لو، کمر کس لو اور اپنے بل سے باہر نکل آؤ، اور اپنے ساتھ والوں کو بھی دعوت دو، اور اگر حق تمہارے نزدیک ثابت ہے تو کھڑے رہو، اور اگر بودا پن دکھانا ہے تو ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ خدا کی قسم تم گھیر گھار کر لائے جاؤ گے، خواہ کہیں بھی ہو، اور چھوڑے نہیں جاؤ گے، یہاں تک کہ تم اپنی دو عملی کی وجہ سے بوکھلا اٹھو گے اور تمہارا سارا تار و پود بکھر جائے گا، یہاں تک کہ تمہیں اطمینان سے بیٹھنا بھی نصیب نہ ہوگا، اور ہمارے سامنے بھی اسی طرح ڈرو گے جس طرح اپنے پیچھے سے ڈرتے ہو۔ جیسا تم نے سمجھ رکھا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی مصیبت ہے جس کے اونٹ پر بہرحال سوار ہونا پڑے گا، اور اس کی دشواریوں کو ہموار کیا جائے گا اور اس پہاڑ کو سر کیا جائے گا۔ لہذا اپنی عقل کو ٹھکانے پر لاؤ، اپنے حالات پر قابو حاصل کرو اور اپنا حظ و نصیب لینے کی کوشش کرو، اور اگر یہ ناگوار ہے تو ادھر دفان ہو جہاں نہ تمہارے لیے آؤ بھگت ہے، نہ تمہارے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت۔ اب یہی مناسب ہے کہ تمہیں بے ضرورت سمجھ کر نظر انداز کیا جائے، مزے سے سوئے پڑے رہو، کوئی یہ بھی تو نہ پوچھے گا کہ فلاں ہے کہاں۔ خدا کی قسم
یہ حق پرست کا صحیح اقدام ہے اور ہمیں بے دینیوں کے کرتوت کی کوئی پرواہ نہیں۔ والسلام۔ امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام والی مکہ کے نام اپنے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے حج کے قیام کا سر و سامان کرو اور اللہ کے یادگار دنوں کی یاد دلاؤ، اور لوگوں کے لیے صبح و شام اپنی نشست قرار دو، مسئلہ پوچھنے والے کو مسئلہ بتاؤ، جاہل کو تعلیم دو اور عالم سے تبادلہ خیالات کرو، اور دیکھو لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے تمہاری زبان کے سوا کوئی سفیر نہ ہونا چاہیے، اور تمہارے چہرے کے سوا کوئی تمہارا دربان نہ ہونا چاہیے، اور کسی ضرورت مند کو اپنی ملاقات سے محروم نہ کرنا، اس لیے کہ پہلی دفعہ اگر حاجت تمہارے دروازے سے ناکام واپس کر دی گئی تو بعد میں اسے پورا کر دینے سے بھی تمہاری تعریف نہ ہوگی، اور دیکھو تمہارے پاس جو اللہ کا مال جمع ہو چکا ہے اسے اپنی طرف کے عیالداروں اور بھوکے ننگوں تک پہنچاؤ، اس لحاظ کے ساتھ کہ وہ استحقاق اور احتیاط کے صحیح مرکزوں تک پہنچے، اور جو اس سے بچ رہے اسے ہماری طرف بھیج دو تاکہ ہم اسے ان لوگوں میں بانٹیں جو ہمارے گرد جمع ہیں، اور مکے والوں کو حکم دو کہ وہ باہر سے آ کر ٹھہرنے والوں سے کرایہ نہ لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ اس میں عاقف اور بادی یکساں ہیں، عاقف وہ ہے جو اس میں مقیم ہے اور بادی وہ ہے جو باہر سے حج کے لیے آیا ہو۔ خداوند عالم ہمیں اور تمہیں پسندیدہ کاموں کی توفیق دے۔ والسلام۔ امام المتقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے زمانہ خلافت سے قبل حضرت سلمان فارسی کے نام ایک خط تحریر فرماتے ہیں، دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کا زہر مہلک ہوتا ہے، لہذا دنیا میں جو چیزیں تمہیں اچھی معلوم ہوں ان سے منہ موڑے رہنا، کیونکہ ان میں سے تمہارے ساتھ جانے والی چیزیں بہت کم ہیں، اس کی فکروں کو اپنے سے دور رکھو، کیونکہ تمہیں اس کے جدا ہو جانے اور اس کے حالات کے پلٹا کھانے کا یقین ہے، اور جس وقت اس سے بہت زیادہ وابستگی محسوس کرو اسی وقت اس سے زیادہ پریشان ہو، کیونکہ جب بھی دنیا دار اس کی مسرتوں پر مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ اسے سختیوں میں جھونک دیتی ہے، یا اس کے انس پر بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ اس کے انس کو وحشت و ہراس سے بدل دیتی ہے۔ مکتوبات نہج البلاغہ۔ امام المتقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے حارث حمدانی کے نام اپنے مکتوب میں تحریر فرمایا ہے، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس سے پند و نصیحت حاصل کرو، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، اور گزشتہ حق کی باتوں کی تصدیق کرو، اور گزری ہوئی دنیا سے باقی دنیا کے بارے میں عبرت حاصل کرو، کیونکہ اس کا ہر دور دوسرے دور سے ملتا جلتا ہے، اور اس کا آخر بھی اپنے اول سے جا ملنے والا ہے، اور یہ دنیا سب کی سب فنا ہونے والی اور بچھڑ جانے والی ہے۔ دیکھو اللہ کی عظمت کے پیش نظر حق بات کے علاوہ اس کے نام کی قسم نہ کھاؤ، موت اور موت کے بعد کی منزل کو بہت زیادہ یاد کرو، موت کے طلبگار نہ بنو مگر قابل اطمینان شرائط کے ساتھ، اور ہر اس کام سے بچو جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہو اور عام مسلمانوں کے لیے اسے ناپسند کرتا ہو، اور ہر اس کام سے دور رہو جو چوری چھپے کیا جا سکتا ہو مگر اعلانیہ کرنے میں شرم دامنگیر ہوتی ہو، اور ہر اس فعل سے کنارہ کش ہو جب اس کے مرتکب ہونے والے سے جواب طلب کیا جائے تو وہ خود بھی اسے برا قرار دے یا معذرت کرنے کی ضرورت پڑے۔ اپنی عزت و آبرو کو چہمگوئیوں کے تیروں کا نشانہ نہ بناؤ، جو سنو اسے لوگوں سے واقع کی حیثیت سے بیان نہ کرتے پھرو کہ جھوٹا قرار پانے کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا، اور لوگوں کو ان کی ہر بات میں جھٹلانے بھی نہ لگو کہ یہ پوری پوری جہالت ہے۔ غصے کو ضبط کرو اور اختیار و اقتدار کے ہوتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لو، اور غصے کے وقت بردباری اختیار کرو، اور دولت و اقتدار کے ہوتے ہوئے معاف کر دو،
تو انجام کی کامیابی تمہارے ہاتھ رہے گی، اور اللہ نے جو نعمتیں تمہیں بخشی ہیں ان پر شکر بجا لاتے ہوئے ان کی بہبودی چاہو۔ اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو ضائع نہ کرو، اور اس نے جو انعامات تمہیں بخشے ہیں ان کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو کہ ایمان والوں میں سب سے افضل وہ ہے جو اپنی طرف سے اپنے اہل و عیال اور مال کی طرف سے خیرات کرے، کیونکہ تم آخرت کے لیے جو کچھ بھی بھیج دو گے وہ ذخیرہ بن کر تمہارے لیے محفوظ رہے گا، اور جو پیچھے چھوڑ جاؤ گے اس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اس آدمی کی صحبت سے بچو جس کی رائے کمزور اور افعال برے ہوں، کیونکہ آدمی کا اس کے ساتھی پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ بڑے شہروں میں رہائش رکھو، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اجتماعی مرکز ہوتے ہیں۔ غفلت اور بے وفائی کی جگہوں اور ان مقامات سے کہ جہاں اللہ کی اطاعت میں مددگاروں کی کمی ہو پرہیز کرو، اور صرف مطلب کی باتوں میں اپنی فکر پیمائی کو محدود رکھو، اور بازاری اڈوں میں اٹھنے بیٹھنے سے الگ رہو، کیونکہ یہ شیطان کی بیٹھکیں اور فتنوں کی آماج گاہیں ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ تم سے پست حیثیت کے ہیں انہی کو زیادہ دیکھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے شکر کا ایک راستہ ہے۔ جمعے کے دن نماز میں حاضر ہوئے بغیر سفر نہ کرنا، مگر یہ کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے جانا ہو یا کوئی معذوری درپیش ہو، اور اپنے تمام کاموں میں اللہ کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کی اطاعت دوسری چیزوں پر مقدم ہے۔ اپنے نفس کو بہانے کر کے عبادت کی راہ پر لاؤ، اور اس کے ساتھ نرم رویہ رکھو، دباؤ سے کام نہ لو۔ جب وہ دوسری فکروں سے فارغ البال اور چونچال ہو اس وقت اس سے عبادت کا کام لو، مگر جو واجب عبادتیں ہیں ان کی بات دوسری ہے، انہیں تو بہرحال ادا کرنا ہے اور وقت پر بجا لانا ہے۔ اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ موت تم پر آ پڑے اس حال میں کہ تم اپنے پروردگار سے بھاگتے ہوئے دنیا طلبی میں لگے ہوئے ہو۔ اور فاسقوں کی صحبت سے بچے رہنا، کیونکہ برائی برائی کی طرف بڑھاتی ہے۔ اور اللہ کی عظمت و توقیر کا خیال رکھو، اور اس کے دوستوں سے دوستی کرو، اور غصے سے ڈرو، کیونکہ یہ شیطان کے لشکروں میں سے ایک بڑا لشکر ہے۔ والسلام۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے مکتوبات، مکتوب نمبر 71۔ یہ مکتوب جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے منذر ابن جارود ابدی کے نام اس وقت تحریر فرمایا جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ اس نے ان چیزوں میں خیانت کی ہے جن کا انتظام آپ نے اس کے سپرد کیا تھا۔ اپنے اس مکتوب میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ تمہارے باپ کی سلامت روی نے مجھے تمہارے بارے میں دھوکہ دیا۔ میں یہ خیال کرتا تھا کہ تم بھی ان کی روش کی پیروی کرتے اور ان کی راہ پر چلتے ہوگے، مگر اچانک مجھے تمہارے متعلق ایسی اطلاعات ملی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اپنی خواہش نفسانی کی پیروی سے ہاتھ نہیں اٹھاتے اور آخرت کے لیے کوئی توشہ باقی رکھنا نہیں چاہتے۔ تم اپنی آخرت گنوا کر دنیا بنا رہے ہو اور دین سے رشتہ توڑ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہو۔ جو مجھے معلوم ہوا ہے اگر وہ سچ ہے تو تمہارے گھر والوں کا اونٹ اور تمہاری جوتی کا تسمہ بھی تم سے بہتر ہے۔ جو تمہارے طور طریقے کا آدمی ہو وہ اس لائق نہیں کہ اس کے ذریعے کسی رکھنے کو پاٹا جائے یا کوئی کام انجام دیا جائے یا اس کا رتبہ بڑھایا جائے یا اسے امانت میں شریک کیا جائے یا خیانت کی روک تھام کے لیے اس پر اطمینان کیا جائے۔ لہذا جب میرا خط ملے تو فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ انشاءاللہ۔ نہج البلاغہ کے مکتوبات، مکتوب نمبر 72۔ عبداللہ ابن عباس رحم اللہ کے نام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، تم اپنی زندگی کی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور نہ اس چیز کو حاصل کر سکتے ہو جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زمانہ 2 دنوں پر تقسیم ہے، ایک دن تمہارے موافق اور دوسرا دن تمہارا مخالف، اور دنیا مملکتوں کے انقلاب و انتقال کا گھر ہے۔ اس میں جو چیز تمہارے فائدے کی ہوگی وہ تمہاری کمزوری اور ناتوانی کے باوجود پہنچ کر رہے گی، اور جو چیز تمہارے نقصان کی ہوگی اسے تم قوت و طاقت سے بھی نہیں ہٹا سکتے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے مکتوبات، نوشتہ نمبر
74 امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے قبیلہ ربیہ اور اہل یمن کے مابین بطور معاہدہ یہ نوشتہ تحریر فرمایا. اسے حشام ابن صائب کلبی کی تحریر سے نقل کیا گیا ہے. اپنے اس نوشتے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں: یہ ہے وہ عہد جس پر اہل یمن نے وہ شہری ہوں یا دیہاتی اور قبیلہ ربیہ نے وہ شہر میں آباد ہوں یا بادیہ نشین اتفاق کیا ہے کہ وہ سب کے سب کتاب اللہ پر ثابت قدم رہیں گے، اسی کی طرف دعوت دیں گے، اسی کے ساتھ حکم دیں گے، اور جو اس کی طرف دعوت دے گا اور اس کی روح سے حکم دے گا اس کی آواز پر لبیک کہیں گے، نہ اس کے عوض کوئی فائدہ چاہیں گے اور نہ اس کے کسی بدل پر راضی ہوں گے، اور جو کتاب اللہ کے خلاف چلے گا اور اسے چھوڑ دے گا اس کے مقابلے میں متحد ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے. ان کی آواز ایک ہوگی اور وہ کسی سرزنش کرنے والے کی سرزنش کی وجہ سے، کسی غصہ کرنے والے کے غصے کی وجہ سے، اور ایک گروہ کے دوسرے گروہ کو ذلیل کرنے کی وجہ سے اور ایک جماعت کے دوسری جماعت کو گالی دینے سے اس عہد کو نہیں توڑیں گے، بلکہ حاضر یا غیر حاضر، کم عقل، عالم، بردبار، جاہل، سب اس کے پابند رہیں گے. پھر اس عہد کی وجہ سے ان پر اللہ کا عہد و پیمان بھی لازم ہو گیا ہے، اور اللہ کا عہد پوچھا جائے اور عہد پوچھا جائے گا. کاتب سطور علی ابن ابی طالب علیہ السلام. حضرت علی علیہ السلام کی وصیت عبداللہ ابن عباس کے نام، جبکہ انہیں بصرہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا. اپنی اس وصیت میں امیر المومنین علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں: لوگوں سے کشادہ روئی سے پیش آؤ، اپنی مجلس میں لوگوں کو راہ دو، حکم میں تنگی روا نہ رکھو، غصے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ شیطان کے لیے شگون نیک ہے. اور اس بات کو جانے رہو کہ جو چیز تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے وہ دوزخ سے دور کرتی ہے، اور جو چیز اللہ سے دور کرتی ہے وہ دوزخ سے قریب کرتی ہے. والسلام. امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام کی ایک خصوصی ہدایت، جو عبداللہ ابن عباس کو خوارج سے مناظرے کے لیے بھیجتے وقت امیر علیہ السلام نے تحریر فرمائی: تم ان سے قرآن کی روح سے بحث نہ کرنا، کیونکہ قرآن بہت سے معانی کا حامل ہوتا ہے اور بہت سی وجہیں رکھتا ہے. تم اپنی کہتے رہو گے، وہ اپنی کہتے رہیں گے، بلکہ تم حدیث سے ان کے سامنے استدلال کرنا، وہ اس سے گریز کی کوئی راہ نہ پا سکیں گے. امام المتقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ابو موسیٰ اشعری کے نام اپنا مکتوب تحریر فرماتے ہیں. اپنے مکتوب میں آپ فرماتے ہیں: کتنے ہی لوگ ہیں جو آخرت کی بہت سی سعادتوں سے محروم ہو کر رہ گئے. وہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہو لیے خواہش نفسانی سے بولنے لگے. میں اس معاملے کی وجہ سے ایک حیرت و استجاب کی منزل میں ہوں کہ جہاں ایسے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں جو خود بینی اور خود پسندی میں مبتلا ہیں، میں ان کے زخم کا مداوا تو کر رہا ہوں، مگر ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ منجمد خون کی صورت اختیار کر کے لا علاج نہ ہو جائے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت بندی اور اتحاد باہمی کا خواہش مند نہیں ہے، جس سے میری غرض صرف حسن ثواب اور آخرت کی سرفرازی ہے. میں نے جو عہد کیا ہے اسے پورا کر کے رہوں گا، اگرچہ تم اس نیک خیالی سے جو مجھ سے آخری ملاقات تک تمہارا خیال تھا اب پلٹ جاؤ. یقیناً وہ بدبخت ہے جو عقل و تجربے کے ہوتے ہوئے اس کے فوائد سے محروم رہے. میں تو اس بات پر پیچ و تاب کھاتا ہوں کہ کوئی کہنے والا باطل بات کہے یا کسی ایسے معاملے کو خراب ہونے دوں کہ جسے اللہ درست کر چکا ہو. لہذا جس بات کو تم نہیں جانتے اس کے درپے نہ ہو، کیونکہ شریر لوگ بری باتیں تم تک پہنچانے کے لیے اڑ کر پہنچا کریں گے. والسلام.